من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا إن الله مع الصابرين. ولا والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں بس ان کا کرم دیکھا ہے. جن کو نسبت ہے ان سے وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ ان کا کرم دیکھا ہے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ماریہ نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت سحر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بالکل جی. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم. آج 22 رمضان المبارک ہے اور ہم رحمت سحر کے اس سیٹ سے آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور قاری محمد شہزاد صاحب نے ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں کرت کر کے پروگرام کا آغاز کیا. اور ماریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کو بھی 22واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ ذیشان. اور زندگی میں ہم ایک چیز جس کا فقدان آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اور آج بہت ایک چیز کو میں نے دیکھا کہ روڈ پر جب آپ چل رہے ہیں تو آپ
4 پہیوں والی گاڑی پر ہیں, یعنی گاڑی حضرات جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہے, جن کے پاس گاڑی میسر ہے, تو بھائی گاڑی اور بائک کا کوئی آپس میں میل نہیں ہے. اچھا ماریا, بیٹھ کر فل ٹائم ہارن پر ہاتھ رکھ دینا اور پھر اوورٹیکنگ بھی 70 سیڈی سے کرنا, آپ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر اس کے بعد جب لگ جاتی ہے یا کراس ہو جاتا ہے اور پھر اسی کے بعد اس بائک والے کو آپ نے جو ہے وہ غصہ دکھانا, تو کہتے ہیں کہ مقابلہ اپنے برابر سے ہوتا ہے یا اپنے سے اونچے سے ہوتا ہے, اپنے سے نیچے سے کبھی مقابلہ نہیں ہوتا. بالکل ذیشان, صحیح بات کہی ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب روڈ پر ہوتے ہیں تو گاڑیاں, جو بڑی گاڑی ہے وہ چھوٹی والی گاڑی کو بہت اوورٹیک, مطلب بہت پریشان کر رہی ہوتی ہے نا, ایسے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. آج ماریا جب میں ایف ایم جا رہا تھا تو گاڑی والے نے بائک والے کو ہٹ کیا اور اماں گر گئیں اور بری طریقے سے اماں کو لگی, اور گاڑی والے نے شیشہ اتار کر صرف یہ کہا کہ جب حیثیت نہیں ہے تو روڈ پر آتے کیوں, استغفر اللہ. اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بھائی کی تربیت پر کہ اگر وہ دیکھ رہے ہوں پروگرام تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین تربیت نصیب کرے. کہتے ہیں کہ ماں کی گود بہترین درس گاہ ہوتی ہے, بے شک. شاید فقدان کس چیز کا ہے مجھے نہیں سمجھ آئی. اور یہاں پر افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستانی ہو کر, پھر مسلمان ہو کر رمضان کریم میں جب ایسی حرکت ہوتی ہے تو پھر وہی بات یاد آتی ہے, قیامت بہت قریب ہے. اور اصل قیامت تو جس دن آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے قیامت شروع ہو جاتی ہے. لیکن نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب آپ کے دل سخت کر دیے جائیں گے, اور وہی عام نشانیاں ہماری دنیا میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور زندگی میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی صحبت نصیب کرے جو آپ کی رہنمائی کر سکے. کہتے ہیں کہ بہترین شخص وہ نہیں ہے کہ جو عطر کی دکان میں جائے اس کے کپڑوں سے خوشبو آئے, بلکہ بہترین انسان وہ ہے کہ جو کوئلے کی کان سے نکلے اور اس کے کپڑے کبھی کالے نہ ہوں. سبحان اللہ, یہی زندگی کا ایک محور ہونا چاہیے, اور اسی کے ساتھ زندگی کو جب آگے لے کر بڑھتے ہیں تو زندگی نہایت ہی آسان ہو جاتی ہے. ماریا ہمارے ساتھ آج ذیشان ہمارے ساتھ اتنی بڑی ہستی ماشاءاللہ موجود ہے, اور آج مجھے بڑا فخر بھی محسوس ہو رہا ہے ان سے مل کر. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو موجود ہے سب سے بڑا تو یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا کہ وہ نعت خواں ہیں نا, ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں, پھر پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز بھی ہیں, ایم بی اے بھی ہیں, پی ٹی وی کی جانب سے انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے ماشاءاللہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نیلام گھر, طارق عزیز صاحب کا جو نیلام گھر آتا تھا جو ہم لوگ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے, اس کو وہ لکھا بھی کرتے تھے ذیشان ماشاءاللہ سے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت رئیس قدیری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ماریا کیسی ہیں آپ بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے سر, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ذیشان حضرت صاحب اللہ کا کرم ہے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ رحمت سحر کے سیٹ پر آئے اور اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی. اور مجھے بہت فخر ہے ماشاءاللہ کہ ریڈیو پاکستان سے بھی آپ کی وابستگی ہے, اور اسی کے ایک شاخ ایف ایم 101 سے میرا بھی تعلق ہے. جزاک اللہ. بات دراصل یہ ہے کہ میں وینس ایڈمنسٹریشن اور جو انتظامیہ ہے, جو ہمارے کیمرہ مین ہیں اور جتنا بھی عملہ ہے, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے لائیو دکھا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. آپ نے اتنی تعریفیں میری کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں وہ لفظ بولوں جو اس کی شان کے مطابق ہو. آمین. آپ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ کو بلایا, لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ نے آ کے کتنی رحمت ہمیں بخشی کہ آپ کے سائے کے نیچے جو چیزیں آج ہم سیکھیں گے. بات یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے راؤ کرامت صاحب ہیں, یہ ان کی کرامت ہے کہ میں ادھر آیا ہوں. بالکل جی, ایسا ہی ہے. اور راؤ کرامت کے لیے تو وہ میں نے ایک 2 گیسٹ کی ریکویسٹ کی, ایک جو ہمارے نعت خواہ ماشاءاللہ وہ عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, اور ایک اور کو میں نے کہا تو ذیشان میں لائن اپ کروں گا, ضرور کروں گا. تو راؤ بھائی تھینک یو ویری مچ فار دس. آپ کو ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملا پی ٹی وی کی جانب سے, جو کہ پاکستان کی جانب سے, پاکستان ٹیلی ویژن کا ایوارڈ الگ ہے جی, اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ماشاءاللہ. اچھا, اور ایک اور بات کہ آپ کو فخر پاکستان کا بھی خطاب ملا ماشاءاللہ. ٹرانسمیشن کے دوران ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا جی آپ فخر پاکستان. آپ لاہور سے ٹرانسمیشن کر کے آ رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی ٹرانسمیشن تھی, سحر اور افطار دونوں. الحمدللہ ایک ہفتہ میں رہا لاہور میں, اور انہوں نے بڑی عزت اور توقیر دی, اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. لائیو ان کے لیے میں الفاظ کہہ رہا ہوں کہ جتنی انہوں نے میری عزت کری ہے میں اس قابل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ میں بتا نہیں سکتا, الفاظ میں نہیں. وہ آتے وقت فیئرویل پارٹی میرے لیے کی, جبکہ وہ اتنے مصروف تھے. ٹیلی ویژن کے تمام پروڈیوسرز کو جمع کر کے جی ایم صاحب نے, سیف الدین صاحب ہیں جی ایم, اور قیصر شریف صاحب پروگرام مینیجر, انہوں نے اتنا
ऑनर दिया है कि मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास। मैं ये कहता हूँ कि आप जैसे लोग जिस जगह पर भी जाते हैं उसकी तो शान वैसे ही बढ़ जाती है बिल्कुल, और बिल्कुल, आपकी नफासत, आपकी मोहब्बत और जो लबो लहजा है उस पे तो कुर्बान कि आपकी शफकत पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि बिगड़ा से बिगड़ा इंसान भी सुधार की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह पता है तुम्हें, पता 42 साल का तजुर्बा है सर, माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन की मैं 42 साल की सर्विसेज है और 12 साल रेडियो पाकिस्तान। पीटीवी का एक चीज मैं कहना चाह रहा था कि स्टूडियोज, क्योंकि मेरा जो ट्रांसमिशंस का आगाज हुआ था, यानी मैंने पहली जो सहरी ट्रांसमिशन होस्ट की थी वो पीटीवी सेंटर कराची से की माशाल्लाह। और उस स्टूडियो की क्या बातें हैं, वहाँ के लोगों की जो है मरिया, वहाँ पर जो एक लाइट का इफेक्ट पड़ता है ना वही, अच्छा वहाँ की महक ही अलग है। वहाँ की महक ही अलग होती है। वो वाली बात है ना, वो वाला दौर आ जाता है, फिर सारे पुराने लोग याद आ रहे होते हैं ना, जब मदाओं की पिक्चर्स वहाँ की सब चीजों की याद दिला रही होती है। बिल्कुल जी। तो मुझे ये बताएगा कि आप अभी जब आए थे और उसके बाद जो एक जो कराची स्टेशन भी है, तो मैं क्योंकि कराची स्टेशन के अलावा कहीं गया नहीं, तो मिला जुला रुझान है या थोड़ा सा वहाँ डिफरेंट? नहीं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं और कराची स्टेशन में तो इंतहाई दर्जे के लोग हैं, क्योंकि 42 साल से वो मुझे इज्जत दे रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 42 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है माशाल्लाह, और इज्जत और तौक़ीर मिले तो ये अल्लाह की बड़ी शान है। माशाल्लाह। मेरा इसमें कोई कमाल ना, तो मेरा कोई इसमें कमाल है ना है दखल इसमें गुरूर का, मुझे रखते हैं वो निगाह में, ये करम है मेरे हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ मैं आपसे तोहफा चाहूंगा आज कि आप जो है वो हमदे बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज करें और ये हम सब के लिए आपकी जानिब से तोहफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको न कर बुतों
بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو کھو گئی تھی بالکل آپ کے کلام میں, بہت خوبصورت پڑھا. نہ کھونا ٹرانسمیشن میں بھی آنا ہے. ماشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ بتاتے چلیں کہ قاری عبید اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. باقی انٹروڈکشن آپ کو ماریا کروائیں گے, اور میرے لیفٹ سائڈ ہینڈ پہ موجود ہے سید وقار شاہ, السلام علیکم, اور بابر قادری صاحب, السلام علیکم. جی تو اب حمد باری تعالیٰ کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائیں گے. قاری عبید اللہ سے ہم نعت سنتے ہیں. ماشاءاللہ نعت پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا درے رسول پہ ایسا کبھی نہیں کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے قضا سے کہہ دو کہ ایک لمحہ بھی قضا نہ کرے شعور
زبان بھی ہو ادیب وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ قاری عبیداللہ صاحب یہاں پر سائمہ ہوتی ہے اور ہمیشہ کہتی ہے سائمہ ان کے لیے کہتی ہے میں تو گم سی ہو جاتی ہوں آپ کی آواز اور اس کے بعد سائمہ ہی کہتی ہے کہ آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ آپ رکیں. اسی کے ساتھ ہم سر آپ کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا GOP یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. سفر کتنا مشکل تھا اور سب سے پہلے کہ آج کل کے جو بچے شارٹ کٹ میں کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر پہنچ جائیں ان کے لیے کیا نصیحت؟ دیکھیے سفر تو بہت طویل تھا لیکن حضور کے کرم سے آسانی سے طے ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ بھی نہیں چلا. آپ یقین کریں کہ 42 سال گزر گئے مجھے پتہ بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ جب میں نے کاؤنٹ کیا نا کہ 76 سے تو شاید 42 سال سے بھی اوپر بنتا ہے. 76 سے کاؤنٹ کر لیں آپ تو 25 سال بنتے ہیں. بالکل ایسے ہے نا. اور پھر اس کے بعد آگے 45 سال ہو جاتا ہے یہ سفر. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس سفر میں یقین کریں کل کی سی بات لگ رہی ہے. سبحان اللہ. کل کی سی بات لگ رہی ہے. سبحان اللہ. اچھا طارق عزیز صاحب مجھ سے عمر میں بڑے تھے. اللہ ان کو غریق کی جنت آمین آمین فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, ان کے گناہوں کو معاف فرمائے. وہ اتنا اچھا انسان تھا. میں ان سے چھوٹا تھا عمر میں, میرا شیب بھی نہیں آیا تھا. اچھا میں ان کو بتاتا تھا کہ سر آپ نے اس طرح کرنا ہے, کیا ایسا کر لیں. مطلب ان پر اپنا فیصلہ مسلط نہیں کرتا تھا. میں طارق عزیز صاحب سے پوچھتا تھا سر ایسا کر لیں ہم کیا. وہ کہتے تھے جی آپ جو سب بولیں وہ تو آپ کی مرضی, آپ نے اسکرپٹ لکھا, آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا بولنا ہے. مطلب ان کا انداز یہ تھا گفتگو, اور بڑے لہجے میں اتنی تمانیت تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کی میں تعریف کر سکوں. اور بات کو وہ اتنی جلدی پک اپ کر لیتے تھے کہ زیادہ ہمیں تمہید نہیں باندھنا پڑتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سوالوں کے جواب ہوتے تھے, وہ ایک صاحب تھے وہ لکھتے تھے تو ہم بتاتے تھے کہ یہ سوال ہے, اس کا جواب یہ ہے, تو ذرا ایک نظر اس کو دیکھ لیں. تو وہ دیکھتے تھے باقاعدہ, اس کو پڑھتے تھے. پھر ہماری ایک ہوتی ہے ریہرسل ہوتی ہے پروگرام سے پہلے نا, کہ جس طرح ہم نے پروگرام لے کے چلنا ہے. تو ہم اس زمانے میں 2 یا 3 ریکارڈنگ ایک ساتھ کرتے تھے تاکہ ہمارا جو ہے وقت بھی بچے اور کرایہ بھی کم جائے. باہر حال کا کرایہ ہوتا تھا, اس کو کرایہ دینا ہوتا, وہ بچتا تھا نا ہمارا. تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ طارق عزیز صاحب اتنے انٹیلیجنٹ تھے کہ ہمیں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. وہ پہلے سے سمجھ جاتے تھے. بالکل. تو کہتے تھے قدیری صاحب ایسا کر لیں. میں نے کہا بالکل سر ایسے ہی کریں, میں بھی یہی چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا اور کتنے سینئر لوگوں کے ساتھ کام تاجدار عادل صاحب ہمارے چیف ہوتے تھے, وہی ہمارے چیف ہوتے تھے, سب کچھ پروڈیوسر وہی تھے. اور وہ اتنے بڑے انسان ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا ان کے لیے کوئی الفاظ نہیں مل رہے. اور وہ شاید پروگرام بھی دیکھ رہے ہوں گے تو خوش ہو رہے ہوں گے. اور ان کی ہی زیر سرپرستی میں نے تربیت پائی. اچھا ذیشان کتنا اچھا لگتا ہے نا کہ جب ہم اپنے استادوں کو یاد رکھتے ہیں اور ان کا ذکر کرتے ہیں بار بار, تو کتنا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم انہی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے. بالکل. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ مجھے طارق عزیز صاحب کا کہ آج کے اگر ہم دور میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھ سکتا ہے لیکن یہ سن نہیں سکتا, یہ بہرا ہے. لیکن طارق عزیز صاحب کا یہ جملہ کہ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام, کہ انہوں نے ہر بات کو کہہ بھی دیا اور راز بھی پوشیدہ رہا کہ میں کن کے لیے کچھ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیزیں آج کل ناپید ہیں. اچھا اس کو جو اس کا آئیڈیا تھا, یہ عبدالکریم بلوچ صاحب تھے ہمارے PTV کے جنرل مینیجر. ان کا میرا ساتھ بڑا طویل رہا ہے. اور وہ کوئی بھی پروگرام, کراچی کے ہر بڑے پروگرام کے مہمان خصوصی ہوتے تھے روزانہ. تو وہ مجھے انہوں نے PA کو اپنے کہا ہوا تھا کہ قدیری صاحب سے جو نا پہلے پوچھا کریں کہ ان کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ آگے جو ہے جنہوں نے بلایا ہے ان کو اوکے کریں, پھر مجھے بتائیں کہ جی یہ اوکے ہو گیا ہے. تو ہم ڈیلی روزانہ کسی نہ کسی پروگرام میں وہ مہمان خصوصی ہوتے تھے, میں ان کے ساتھ جاتا تھا. اور وہ اتنے تجربے کار آدمی تھے. ایک زمانہ تھا کہ وہ کرفیو لگا ہوا تھا کراچی میں, تو ہم رات کے 3 بجے ایک تقریب میں سے آئے
تو ایک صاحب نے ہاتھ دیا گاڑی کا, تو مجھے کہتے ہیں یار روک لو قدری صاحب, گاڑی روکو, ان کو بٹھاؤ, یہ بیچارے پیدل جا رہے ہیں, تو ہم ان کو بٹھا کے ان کی منزل تک چھوڑ کر آئیں گے. یعنی وہ اتنا سخت دور تھا کہ آپ کسی کو اپنی گاڑی میں بھی بٹھاتے تو وہ بھی آپ کے لیے خطرے کا باعث بنتا, لیکن ہم وہ کہتے تھے بٹھاؤ یار اس کو چھوڑنا ہے. تو اتنے نیک انسان تھے وہ بھی, بالکل بالکل, وہ اساتذہ میں تھے ہمارے. لیکن آج کل کا قدری صاحب مسئلہ یہ کہ آج کل بٹھا لو تو موبائل شوبائل چھن جاتا ہے, آج کل بٹھا نہیں سکتے. بہت سارے حادثات ہو جاتے ہیں. نیکی کا اپنی جگہ وزن ہے, آپ دیکھ لیں بندے کو, تھوڑا سا ججمنٹ کر لیں کہ بندہ کس ٹائپ کا ہے. یہی چیز, اور اسی کے ساتھ خوبصورت باتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا رہ گیا جو میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. دیکھیے جو آج کل کے بچے ہیں بڑے انٹیلیجنٹ ہیں ماشاءاللہ, اور ان کو اتنی ساری سہولیات میسر ہیں جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی. بالکل ایسے ہی, میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, ہر چیز کا جو ہے معلومات ایک سیکنڈ کے اندر آپ کے ٹپس پہ ہے, بالکل ایک سیکنڈ کے اندر معلومات ہو. تو بچے ماشاءاللہ آج کل کے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, لیکن ایک میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے ساتھ محبت رکھیں, کسی کی بے عزتی نہ کریں, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اپنے ماں باپ کا احترام کریں, اپنے بھائیوں کا, بڑے بھائیوں کا احترام کریں, چھوٹے بھائیوں سے محبت کریں, کسی سے نفرت نہ کریں, اس زبان سے کسی کے لیے غلط الفاظ نہ نکالیں. اسی کے ساتھ ایک کال جو حضرت علی کا بہت خوبصورت ہے کہ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا. جب زبان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہیرے کی دکان ہے یا کوئلوں کی دکان ہے. تو اسی کے ساتھ خوبصورت سی بات. اور ایک چیز اور, جیسے کہ قدیر صاحب نے کہا کہ بہت فاسٹ دور ہو گیا, سب کچھ آپ کو میسر ہے, لیکن ہمارے اندر جس کی چیز کا فقدان ہے وہ ہے مطالعہ کرنا, چیزوں کو ریویو کرنا. تو وہ کرنا آپ سیکھ جائیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی. سید وقار شاہ صاحب سے میں کہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سنیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ تو سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بك صوت ہوش ربا, من بك صوت ہوش ربا, تار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موڑی نیا پار لگا جانا, موڑی نیا پار لگا جانا. انا فی عطش وسخا برسن ہارے رم جم جم دو بوند ادھر گرا نہ, دو بوند ادھر بھی گرا نہ, اور بس خامہ خام نوا
ایک تھا ناچار اس راہ بڑا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم گاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ سبحان اللہ سید وقار شاہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادائیگی بہت خوبصورت اور مٹھاس سے آپ نے پڑھا، اس کو کہتے ہیں کہ جس کو حق ادا کرنا ہے وہ آپ نے بھرپور کیا، اور کلام آپ نے بہت اچھا، اعلیٰ حضرت کا کلام آپ نے پڑھا ماشاءاللہ سے، بہت اسی کے ساتھ خوبصورت۔ بابر قادری صاحب سے میں کہوں گا کہ نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ تنم واہ، فرسودہ جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زیر جرا یا رسول اللہ، دلم پج مردہ وارا، دلم پج مردہ وارا زی سیاہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تنم جو سوئے مرگزر آری منے مس کی زناداری، جو سوئے مرگزر آری منے مس کی زناداری، فدائے نقش نالینت، فدائے نقش نالینت، کونم جا یا رسول اللہ، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، یہ تیری شان سونا، یہ تیری شان کے شان یا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرو، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، جو بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا زہ جرا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ بابر قادری صاحب، سید وقار شاہ، قاری محمد شہزاد صاحب اور قاری عبید اللہ صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ سر آپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ سے ہمیں اور مزید بہت کچھ جاننا ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں اچھے لوگوں کا جڑنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ منظم زندگی تبھی بنتی ہے جب آپ اچھے پلرز کے ساتھ زندگی کو گزارتے ہیں۔
اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد ضرور کیجیے، اور اگر آپ کوئی وسیلہ بھی بنتے ہیں تو وسیلہ بننے میں بھی کوئی عار نہیں ہے۔ اور زندگی کا بہترین ایک نچوڑ یہ ہے کہ حضرت علی کے جو قول ہیں زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کریں تو اور زندگی بڑی منظم ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ زندگی میں فساد پیدا کرنا کی ایک وجہ کم علم ہونا یا بات کو مکمل نہ جاننا اور اس کو آگے کہہ دینا بھی فساد پیدا کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ویلکم بیک۔ رحمت شہر میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج بہت ہی پیارے سے مہمان موجود ہیں جن کے بارے میں ذیشان آپ کو بتائیں گے کہ ان کے کیا کیا کام ہیں۔ بالکل جی، اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کی دوستوں کے فہرست میں کون وہ دوست ہیں جن کے دل کے بہت پاس ہیں، اور یا ان کو انٹروڈیوس انہوں نے کروایا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو تحریریں انہوں نے لکھ کر دیں۔ اچھا، میرا ایک سوال جو میں آپ سے سٹارٹنگ میں ہی کرنا چاہوں گا اس سوال سے پہلے، کہ پہلے کی تحریر میں ایسی کیا بات ہوتی تھی، یا وہ دل سے لکھی جاتی تھی یا اس کے پیچھے مطالعہ بہت زیادہ ہوتا تھا کہ وہ ریکارڈ بن جاتی تھی، وہ پڑھا ہوا، وہ بولا ہوا، وہ سنایا گیا کچھ بھی ہو وہ ذہن نشین ہوتا تھا؟ جبکہ آج کی بات ہر کوئی کہتا ہے یہ میں نے اس چینل پر دیکھا تھا، یہ میں نے اس چینل کو اس کو کاپی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ پہلے یہ کاپی نہیں ہوتا تھا، پہلے بھی پروگرامز بہت زیادہ ہوتے تھے، تو کیا ڈفرنس ہے ابھی کے لکھنے میں اور پہلے کے لکھنے میں؟ دیکھیے جی، پہلے جو لوگ لکھتے تھے ان کا مطالعہ وسیع ہوتا تھا، اور وہ جو کچھ بھی لکھتے تھے وہ باقاعدہ ایک ریکارڈ ہوتا تھا، اس میں کوئی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ تلفظ بھی ان کا صحیح ہوتا تھا۔ ہماری جتنے بھی اینکر ہوتے تھے ان کی باقاعدہ تربیت ہوتی تھی۔ آج تو اینکر گھر سے نکلا اور ٹی وی پہ پہنچ کے اینکر بن گیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، تلفظ بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک اینکر جو ہوتا ہے وہ پروگرام کو لے کر چلتا ہے، اگر وہی غلط بولے گا تو پروگرام صحیح کیسے ہوگا؟ زبردست، سبحان اللہ۔ تلفظ موسٹلی جتنے بھی اینکرز ہیں وہ کچھ صحیح استعمال نہیں کرتے، ان کا تلفظ صحیح نہیں تڑکا انگریزی کا ضرور ہوتا ہے، انگریزی جبکہ کا ہو۔ اردو بہت اچھی، اردو بہت میٹھی زبان ہے اور اس کو بولنا بھی لیکن آنا زیر چاہیے۔ زبر کا تو خیال رکھیں، بالکل ایسے، تھوڑی جیسے سی خیر ہے، ورڈ میں ہمیشہ کہتا ہوں خیر نہیں ہے بھائی، خیر ہے، بالکل ٹھیک ہے، خود۔ اچھا دیکھیے، جب نیلام گھر کا آئیڈیا لکھا عبد الکریم بلوچ صاحب نے، تو الحمدللہ عبد الکریم بلوچ صاحب ان لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے جو آج تک شاید کوئی آیا بھی نہیں ہے اور نہ آئے گا ان جیسا بندہ۔ اتنی نالجیبل پرسنالٹی تھی ان کی کہ آئی کیناٹ ایکسپلین ان ورڈز، ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ رہتا تھا، ان کی ان سے میں سیکھتا تھا۔ اچھا، وہ مجھ سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حیدر امام رضوی صاحب مشہور معروف پروڈیوسر ہیں، تو وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے اسٹوڈیو میں، تو وہ کچھ بلوچ صاحب کوئی چیز کا مطالعہ کر رہے تھے، تو مجھے کہنا سائیں یہ ذرا ریکارڈنگ چیک کرنا آپ ڈرامے کی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سائیں۔ میں دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ انہوں نے غلطی کی تھی، تو میں نے ان کو سائیں کو بتا دیا، تو سائیں نے پروڈیوسر صاحب کو بلا لیا کہ بھائی یہ جو ریکارڈنگ ہوئی ہے صحیح نہیں ہوئی، اس کو دوبارہ کرو، اس طرح کرو۔ تو میں نے بلوچ صاحب کو کہا کہ آپ میرا نام نہیں لینا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، وہ کہے گا کہ یار یہ میرے اس پر جو ہے نا تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حیدر امام رضوی میرا ابھی تک دوست ہے الحمدللہ۔ تو یہ آج بات آن ایئر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چیز تھی دوبارہ ریکارڈ ہوئی، اس کو ری ٹیک کیا گیا اس کو، تو الحمدللہ میرا ڈرامہ کا لکھنے کا بھی تجربہ ہے اور ڈرامہ کرنے کا۔ الحمدللہ 20-22 ڈراموں میں نے شروع میں کام کیا جب جوان تھا میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نہیں آپ ابھی بھی بوڑھے نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شفقت آپ میں ہے، موجود ہے۔ اچھا، ڈاکٹر عامر لیاقت کو میں نے سنا کہ آپ نے انٹروڈیوس کروایا؟ نہیں، انٹروڈیوس نہیں کرایا میں نے۔ دیکھیے عامر لیاقت صاحب ماشاءاللہ بہت قابل شخصیت تھے، ان جیسا آج تک کوئی اینکر نہیں آیا اور نہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جو شخصیت تھی وہ بڑی قابل تھی اور انہوں نے بڑی محنت کی۔ 85 میں ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے، تو وہ مجھے کہتے تھے کہ قدیری صاحب آپ کب جائیں گے ٹی وی؟ میں نے کہا میں شام کو جاؤں گا۔ کہ کتنے بجے؟ میں نے 5 بجے۔ تو کہنا میں آ جاؤں 5 بجے؟ میں نے کہا ہاں آ جائیں آپ۔ تو میں اندر ان کو لے کر جاتا تھا، تاجدار عادل صاحب سے ملاتا تھا، امیر امام صاحب سے، عبد الکریم بلوچ صاحب سے، کہ یہ نعت خواں ہیں، ان کو ذرا سنیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو پھر ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ نیلام گھر کرتے ہیں تو مجھے ذرا اس میں بٹھا دیں آپ، اور طارق عزیز صاحب کو کہیں کہ سوال کر لیں مجھ سے۔ تو میں نے طارق عزیز صاحب سے ملایا بھی ان کو بیفور ریکارڈنگ،
اور کہا کہ طارق صاحب یہ میرا دوست ہے تو اس کو آپ نے تھوڑا سا ایک کوئی سوال کر لیں اس سے ڈیورنگ جب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہو تو آپ اس سے کوئی سوال کر لیں, یہ جواب دے گا آپ کو, کوئی بھی سوال کر لیں, یہ انٹیلیجنٹ ہے اور ماشاءاللہ ان کو تو بڑی مہارت حاصل تھی ماشاءاللہ. ہاں ویکیبلری ان کی بڑی اچھی تھی ماشاءاللہ, اور بہت ہی یعنی کہ بولنے کی مہارت تھی ان میں اس وقت بھی. لیکن ان کو کوئی ایسا شخص نہیں ملا تھا کہ جو میڈیا میں انٹروڈیوس کرائے, تو وہ میرے ساتھ ٹچ میں تھے. مطلب میں یہ نہیں کہ وہ میں نے انٹروڈیوس کرایا, وہ تو خود انٹروڈیوس ہوئے اور ان کی قابلیت تھی. لیکن راستہ میں نے دکھایا, میں نے ملایا. تو طارق عزیز صاحب نے اتفاق سے سوال نہیں کیا, ان سے پروگرام پورا وائنڈ اپ ہو گیا. میرے پاس آئے بھاگ کے کہنے لگے کہ یار قدیری صاحب وہ تو سوال ہی نہیں کیا اس نے. میں نے کہا یار طارق صاحب بھول گئے ہوں گے. میں نے طارق صاحب کو پھر بولا, میں نے کہا طارق صاحب ارے یار میں تو بھول گیا یار, کل یار پرسوں ریکارڈنگ میں انشاءاللہ پھر آ جانا. تو مقصد کہنے کا یہ کہ وہ اتنا ڈسکریج ہوا تھا کہ کہہ رہا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی. عامر لیاقت بھائی نے مجھے بتایا میں رات بھر سویا نہیں ہوں کہ مجھ سے سوال کیوں نہیں پوچھا, کیا مجھ میں کچھ کمی ہے. صحیح. تو میں نے کہا نہیں آپ میں کوئی کمی نہیں ہے, بات یہ تھی کہ وہ بھول گئے تھے. ایسا ہی. اچھا دوسری بات یہ کہ مین آف پرفیکٹ تھے. جب یہ منسٹر بنے وفاقی وزیر مذہبی امور, تو میرا ان سے اپائنٹمنٹ تھا 3 بجے کا. پی ٹی وی کے لیے کوئی پروگرام کر رہا تھا میں, تو اس میں ان کو بلانا تھا. تو پی ٹی وی کے کہنے پہ تو یہ آئے نہیں. پی ٹی وی کے جنرل مینیجر نے بولا جی آج آ جائیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا جنرل مینیجر صاحب نے کہ آپ کے دوست ہیں تو آپ ذرا ان کو کہیں کہ ہمارے پروگرام میں آ جائیں. تو میں نے ٹائم لیا, 3 بجے کا ٹائم تھا, میں 3:30 بجے پہنچا. تو 3:30 بجے عامر بھائی جا چکے تھے. تو میں نے پہنچتے ہی پوچھا کہ کہاں ہے عامر بھائی. کہنے وہ تو آپ کا انتظار کر کے گئے, آدھے گھنٹے انہوں نے انتظار کیا آپ کا, ابھی نکلے. پھر میں نے موبائل پہ فون کیا تو کہنے اچھا آپ آ گئے. میں نے کہا ہاں. کہنے میں آ رہا ہوں. فوراً ودن 5 منٹ وہ وہاں پہنچ گئے. کہنے یار وہ ایک میٹنگ تھی منسٹر میری ڈپارٹمنٹ کی, تو وہ میں نے پوسٹ پون کر دی تمہارے خاطر, تم آئے تھے تو ظاہری بات ہے میں کیسے جا سکتا تھا. تو میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں عامر بھائی. ارے آپ معذرت کیوں بھائی, آپ میرے بڑے ہیں, اور یہ مطلب وہ بڑوں کا احترام بہت کرتا تھا. یہی چیز ہے, اور یہی چیز آپ کو اوپر لے کر جاتی ہے جب آپ اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں. اور جیسے کہ سر نے کہا کہ چھوٹوں سے شفقت سے پیار کرتے تو زندگی نہایت ہی آسان گزرتی ہے. اور پھر کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے آپ کی زندگی میں فلیور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور زندگی کا اصل فلیور ہمارے آتا ہے کھانوں سے. کون سی جگہ کے کراچی کے کھانے اچھے ہیں, کون سے دیس کے کھانے بڑے ہم سنتے ہیں. تو آج ولاگر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, شراز خان ان کا نام ہے. کہاں کے کھانے انہوں نے کھائے اور کس کھانے کو انہوں نے 100 میں سے 100 مارکس دیے. تو انہی سے پوچھتے ہیں السلام علیکم, کیسے مزاج ہے شراز؟ الحمدللہ, آپ سنائیں. اللہ کا کرم ہے. آپ کوالیفیکیشن ایروسپیس انجینئر ہیں. ماشاءاللہ, مطلب آپ کے کہتے ہیں نا کہ آپ کی کاٹھی کے حساب سے ایروسپیس زبردست ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا سوال, میرے پروڈیوسر صاحب اجازت ہے پوچھنے کی؟ میں اجازت لے کے, کھاتے اتنا ہو جاتا کہاں ہے؟ سب سے پہلا میرا سوال یہ دیکھنے والے امی بھی پوچھ رہی ہوں گی آپ کی, یا بہن پوچھ رہی ہوں گے کوئی بھی, کہ ہمارا بچہ موٹا کیوں نہیں ہوتا, اتنا کھاتا ہے. تو کھاتا تو خیر میں اتنا نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ میری اس کے ساتھ اور بھی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, میں اپنے آپ کو مینٹین رکھتا ہوں. صحیح جی. کیا مطلب 15ویں مالے سے نیچے جمپ لگا کے جاتا؟ نہیں, واکنگ میں بہت زیادہ کرتا ہوں. جی اس کے علاوہ جی تو خود کو مینٹین رکھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ولاگ کا آئیڈیا کیسے آیا, کہ گھر میں اچھا کھانا نہیں ملتا تھا, یا گھر میں جو پکتا تھا وہی کھانا پڑتا تھا, پھر آپ کا دل کرتا تھا کہ نہیں اب مجھے کچھ کرنا ہے, مجھے انکریجمنٹ دینی ہے لوگوں کو, کس طریقے سے یہ آئیڈیا آیا؟ جی مجھے شروع سے ہی جو تھا ویڈیوز بنانے کا شوق تھا. صحیح. تو 2013 سے میں 9th کلاس میں جب تھا تب سے ہی میں ویڈیوز بناتا تھا. لیکن پھر ٹائم کے ساتھ کچھ ٹائم کے بعد میں نے ٹک ٹاک سٹارٹ کر دیا. اس کے بعد پھر میں نے میں نے سوچا یوٹیوب سٹارٹ کرتا ہوں, تو میں نے ڈیلی بلاگ سٹارٹ کر دیے. صحیح. تو ڈیلی بلاگس جب سٹارٹ کیے تو اس پہ ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی لوگ کا رسپانس نہیں آتا ہے. نہیں ایسے شکل اچھی آ جانا چاہیے. نہیں لیکن اس پہ نہیں آیا, تو مجھے یہ تھا کہ فوڈ بلاگس بنانے چاہیے. صحیح. اور مجھے ایسے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا شوق بھی تھا, تو اس وجہ سے پھر میں نے فوڈ بلاگس کو ہی. آپ نے سوچا کہ بس فوڈ کو ہی کرنا ہے؟ فوڈ کو ہی کرنا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا ماڈلنگ بھی کرنی ہے؟ میری شکل اچھی ہے, آنکھیں کلرڈ ہیں. نہیں ماڈلنگ کا نہیں سوچا ہے. کبھی نہیں سوچا؟ اب سوچنا جا کے یہ میں نے آئیڈیا دے دیا آپ کو. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلا ولاگ یاد ہے کس کھانے پہ کس جگہ پہ بنایا تھا؟ جی سب سے پہلا ولاگ جو میں نے بنایا تھا وہ شوارمے کا میں نے بنایا تھا. شوارمے کا بنایا تھا ہمارے گھر کے پاس ہی ایک شاپ تھی. اس لڑکے کو میں نے بولا میں آپ کی ویڈیو بناؤں گا, تو اس نے وہ بھی خوش ہوا کہ شوارما فری کھلایا تھا اس نے.
تو وہ تو پیسے نہیں لے رہا تھا لیکن ہم نے زبردستی دی اس کو. زبردستی دیے تھے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ جو ہو وہ چھوٹے چھوٹے ایسے اسپیسز پر جا کر بناتے ہو کہ جن کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے؟ جی میری کوشش ساری ہوتی ہے لیکن میں یہ چھوٹے کاروبار جن کے ہوتے ہیں ان کو میں زیادہ ہی فوکس کر رہا ہوتا ہوں. بالکل یہ جی تو ان کی طرف ہی میں زیادہ جاتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اب تک کا بیسٹ اگر ہم کھانا چائے، کیونکہ جگہ جگہ کی کہیں کی چائے بہت اچھی ہے، کہیں کا سالن بہت اچھا ہے، کہیں کا برگر بہت اچھا ہے، تو آپ اگر اسپیسیفائڈ کرو گے تو کہاں کی چائے آپ کو بہت اچھی لگی؟ چائے جو ہے سب سے زیادہ اچھی میرے خیال سے کوئٹہ عالمگیر ہوٹل کی ہے. اوکے مطلب ایریا بتا دو. یہ لیاقت آباد. اس طرح بتاؤ نا، ویسے تو پروموشن ہو جائیں گے، بری بات ہے. تو یہ بتاؤ لیاقت آباد کی چائے بہت مشہور ہے، بنس روڈ کا برگر بہت مشہور ہے. جی بنس روڈ کے تو نہاری بھی مشہور ہے. بالکل فوڈ اسٹریٹ ہے وہاں پہ. جی جی وہ تو پوری فوڈ اسٹریٹ. اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کھانا تو آپ ولاگ میں آپ سٹارٹ لیتے ہو، جی میں ہوں یہ ٹھیک ہے، کبھی خود پکایا بھی گھر آ کے گھر والوں کو؟ جی میں نے جب چینل سٹارٹ کیا تو شروع میں نے کوکنگ کا ہی رکھا تھا، میں خود ہی کوکنگ کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں نے اس کو فوڈ بلاگز میں فوڈ ریویو میں کنورٹ کر دیا. فوڈ ریویوز میں کنورٹ کر دیا. اچھا اب جا کر ریویوز کس طرح دیتے ہو؟ بتاتے ہو کہ اس میں آپ نے یہ چیز زیادہ ڈالی، اچھا یہ اس میں مطلب مجھے تو نہیں پتا اتنا کوکنگ کا، لیکن آپ بتاتے ہو کہ اس میں مرچیں زیادہ ہیں، اچھا اس وجہ سے ٹیسٹ آ رہا ہے کیونکہ اس میں آپ نے کڑی پتہ زیادہ ڈال دیا. جی تو پورا ایکسپلین کرتے ہیں. جی آپ کرتے ہو یا وہ کرتے ہیں؟ میں کرتا ہوں، جو جیسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس چیز کا تو وہ پورا میں بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے یاد رہتا ہے. جی مطلب وہ چکھتے ہیں نا، تو جیسے ہی چکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز ایسی ہے، تو پورا. وہ ایکس رے کیسے کرے گا ہماری؟ یہی نا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں کی آپ کو بریانی اور حلوہ پوڑی کہاں کی اچھی لگی؟ حلوہ پوڑی سب سے زیادہ اچھی جو ہے یہ اولڈ کراچی کے علاقے کی، رنچوڑ لائن کی ہو گئی، گارڈن علاقے، ان علاقوں کی حلوہ پوڑی زیادہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک ویلاگس کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ لوگ ٹورز پر بھی نکل جاتے ہیں اس کے، تو آپ یہاں پر کراچی کی تک ہی محدود ہو یا حیدرآباد یا پنجاب کے علاقوں میں بھی گئے ہو؟ میں گیا ہوں کے پی کے سائڈ پہ، میں بیسیکلی ہوں بھی کے پی کے. ہاں مجھے لگ رہا ہے، بتا رہا ہوں، آپ کی شکل بتا رہی ہے کہ آپ وہاں کے. جی تو یہ بتائیں کہ کے پی کے کا ویسے کیا مشہور ہے بہت زیادہ؟ دم پخت وغیرہ؟ دم پخت تو کے پی کے کا مشہور ہے. جی بالکل. پشاوری کھانے مشہور ہیں جیسے کہ چرسی ٹکا ہو گیا. اچھا یہ چرس پی کے پہلے اس کو چرس پلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ خود چرس پیتے ہیں یا اس کے اندر کیا کرتے ہیں؟ یہ مجھے چرسی ٹکا میں پوچھ کے رہوں گی کیا ہے بھائی، مجھے ذرا بتائیں. میں نے خود میں سچ بتاؤں تو میں نے ٹرائی نہیں کیا ہے چرسی ٹکا. بری بات ہے نا چرس والی مانا. اچھا یہ ویسے نام مشہور ہو گیا یہ. ٹھیک جیسے کہتے ہیں کہ لاہور گئے پائے نہیں کھائے تو کچھ بھی پھجے کے پائے، جو بہت مشہور. ایک سوال میں بھی کر سکتا ہوں بالکل اجازت سے؟ سر ہمیں اپنی صحت کا راز آپ نے بتایا کہ آپ پیدل چلتے ہیں، تو ہمیں بھی بتا دیں آپ کہ ہم تھوڑا سا ویٹ ہمارا کم ہو جائے، کوئی راستہ ایسا بھی بتا دیں. یہ گاڑی کے آگے خود چلتے پیچھے گاڑی چل رہی ہوتی ہے نا، ایسا کچھ نہیں ایسے زیادہ چلتے ہوں گے کیونکہ جس طرح جی میں بہت زیادہ واک کرتا ہوں. آپ کی جو خوراک ہے اس کے حساب سے آپ کی جو ہے نا وہ نہیں باڈی. خیر خوراک میری ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ میں کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے ہم ریویو دینے جاتے ہیں صرف چکھتے ہی ہیں، جو ویڈیو کے لیے ہوتا ہے وہی کرتے ہیں اور پھر بس کر دیتے ہیں. جی اچھا یہ بتاؤ کہ ویڈیوز بناتے ہیں کے پی کے سے ہو اور میری والدہ کا تعلق بھی وہیں سے، تو امی تو بڑی سخت ہوتی ہیں اس معاملے میں کہ گھر کا کھانا کیوں نہیں کھا رہا لڑکا، کہاں کھا رہا ہے، تو امی گھر سے کوئی ایسی باؤنڈنگز؟ تو میں یہاں پہ جو ہے بیسیکلی میں بیچلر رہ رہا ہوں. نہیں گھر پوچھتے تو ہوں گے نا. جی تو وہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن ایسا کچھ نہیں کہتا. آنٹی آپ کو گھماتا ہے دیکھیں. اچھا اگر فرض کرو امی نے بولا کہ آج یہاں پر آپ نے بتا دیا کہ یہاں پر ABCD کہیں پہ بھی کھانا کھانا، آپ نے اس کی برعکس جگہ پہ کھانا کھایا، تو امی سے کچھ چھپاتے ہو؟ نہیں ایسا کچھ، سیدھے بتاتے ہو. جی اچھا جی. اچھا یہ بتاؤ کہ اب تک کا سب سے کرٹیکل جو آپ نے ویلاگ بنایا ہو جہاں پر سب کو ڈر ہو گیا اور اینڈ ٹائم پہ بندے نے منع کر دیا میں نہیں بنوا رہا، یا بندے کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے؟ بندے کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے. ہاں لوگ خود ہی انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ آئیں ہماری ویڈیو بنائیں. اب تو وائرل ہو گئے ماشاءاللہ. جی لیکن کئی جگہ پہ لوگ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری ویڈیو نہیں بنانی ہے. صحیح. جی تو یہ ہوتا ہے. لیکن تو مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں پر کس ایریا میں آپ کو یہ پرابلم فیس کرنی پڑی کہ ویڈیو نہ بنائیں؟ ہاں ایک کہیں یہ شاہ فیصل کے علاقے میں. شاہ فیصل کے علاقے میں نہیں تو حضرت تھے یا خاتون تھی جن کی؟ نہیں میل تھے. ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ریسٹورنٹ کی ویڈیوز ہی نہ بنائیں. اچھا وہ پروموشن کا پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک جب آپ کا ویلاگ آپ نے سٹارٹ کیا تو اس کو کتنا عرصہ لگا پرمان چڑھنے میں؟ مطلب آپ تو فوڈ ویلاگر ہو تو کتنا عرصہ آپ کو درکار تھا اور کتنی آپ نے باتیں سنی کہ
کہ یہ صحیح نہیں بناتا, اس کو آئیڈیا نہیں ہے کیمرہ کہاں پہ ہونا چاہیے, سوالات اچھے نہیں ہوتے, تو یہ چیزیں تو ہر دفعہ ہوتی ہیں. جی تو یہ تو ابھی بھی آتے ہیں ایسے کمنٹس اور لوگ کرتے ہیں, تو لیکن یہ ہے کہ بہت کم لوگ اس طرح کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت محبت سے لوگ ملتے بھی ہیں تو اچھا لگتا ہے. ویسے تو ڈالی بازی چھائی ہوئی ہے ٹک ٹاک پہ, تو جہاں پہ جائیں ڈالی بازی ہو رہا ہے, لیکن ٹک ٹاک تو میں ابھی خیر یوز نہیں کرتا ہوں. صحیح. جی تو ویلاگس بناتے ہیں آپ, تو ڈیلی بیسس پر آپ پہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی آج ویلاگ کیوں نہیں آئے, یا فرض کریں 2-3 دن بندہ ٹریولنگ میں ہوتا ہے نہیں بنا سکتا, یہ پرسنل کوئی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, تو اس کے حوالے سے لوگوں کے ریویوز آتے ہیں کہ کہاں. ہاں لوگ بہت زیادہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ولاگس کیوں نہیں آ رہے ہیں, تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں انگیج ہیں میرے ساتھ. اچھا, ہر ایک کھانے, کیونکہ دیکھیں کھانا تو کھانا ہے نا, ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. آپ بند کباب کی اگر بات کریں تو لیاقت آباد کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, صدر کا ڈفرینٹ ہے, آپ اس کے بعد بنس روڈ جائیں تو ڈفرینٹ ہے. تو سوالات ایک جیسے رکھتے ہو یا ہر ایک کے ایریا کے حساب سے سوال چینج ہو جاتا ہے؟ ہاں, ہر جیسے وہاں پہ جاتے ہیں اسی کے حساب سے کوسچنز آ جاتے ہیں ذہن میں. تو آپ اکیلے ہو یا آپ کی ٹیم میں اور بھی کوئی ہے؟ تو میرے ساتھ ایک دوست ہوتا ہے, وہ کیمرہ مین. جی کیمرہ مین کے. تو ان کا نام بھی لینا بری بات ہے, ٹی وی میں بیٹھ کے ان کا نام نہیں لیا تو جی, ذکر نام ہے اس کا, ذکر سبحان. ذکر سبحان. ذکر صاحب میں نے آپ کا ذکر کروا دیا, دیکھیں وہ یہ ذکر نہیں کر رہا ہوگا. جی جی, تو وہ میری کافی ہیلپ کرتا ہے کافی ویڈیوز میں. صحیح ہے. جی تقریباً ساری. اچھا, آج ویسے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ زبیری صاحب بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہو رہے ہیں, یہ بات ہے, دھولے کی طرح خوش ہو رہے ہیں یہ ماشاءاللہ. آج نظر اتاریے گا اپنی گھر جا کے, آپ کو نظر نہ لگ جائے. تو اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ فوڈ ولاگس ماشاءاللہ آپ نے بنا لی, اب آپ ایک مقام پر ہیں کہ لوگ آپ کو ریویو کے لیے بلاتے ہیں, تو اب کسی اور سمت میں جانے کا ارادہ بھی ہے کہ فوڈ بہت ہو گیا اب کہیں اور چلتے ہیں؟ اس کے بعد میں ٹریول کی طرف بھی میرا ارادہ ہے. ٹریول کی طرف بھی ہے. تو ٹریول پہلے کراچی سے ہی شروع کرنا ہے؟ جی, کراچی میں تو میں ٹریول کے بھی میں نے کچھ ولاگس شیئر کیے ہیں. صحیح. ہاں, لیکن اس طرح ایکسپلور نہیں کیا ہے. اس طرح ایکسپلور نہیں کیا. تو کراچی میں بیسکلی اب کے پی کے کی طرف جاؤ, سوات تو بہت خوبصورت ہے, لوگ جانا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سوات کے تو میں نے بہت سارے ولاگس شیئر کیے ہیں. سوات میں جتنے ٹریول پلیسز ہیں, کلام جائیں, چترال جائیں, جی پیسہ بھی ہو پھر بھی جائیں, یہ بھی مسئلہ آتا ہے. اچھا, تو بیسک بات ہے, اس میں آپ کو کوئی سپورٹ ہوتی ہے ایسے کہ کوئی آپ کو اسپانسر مل جائے یا کچھ ہے ایسا؟ اسپانسر تو ایسے نہیں ملتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ریسٹورنٹ جاتے ہیں تو وہاں پہ ریسٹورنٹ جو بلاتے ہیں تو وہ تھوڑا کر لیتے ہیں, وہ پے کرتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ اگر آپ کسی بھی ہوٹل پہ جاتے ہو تو خود سے جاتے ہو تو ایزیلی وہ آپ کو کر دیتے ہیں یا آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اگر ولاگ بناؤ گے تو ہمیں چارج پے کرنا پڑے گا؟ وہ کچھ تو مان جاتے ہیں کہ آپ بنا لیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فی الحال آپ ہمارا ولاگ نہ بنائیں. صحیح. جی, ہم آپ کو خود انوائٹ کر لیں گے. اچھا, بوریا بسترا جب بندہ اٹھا کے جاتا ہے اور آگے سے منع ہو جائے پھر کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ تو یہ بہت برا لگتا ہے. برا لگتا ہے. پھر ایکشن کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے آپ کا, یہ بتائیں. تو ہم تو کچھ نہیں کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے. زبردست ہے. تو پھر دوسرا اسپاٹ ڈھونڈتے ہیں, وہیں پہ قریب وہاں پہ کوئی اور اسپاٹ ایسے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. اور لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بلا رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ مجھے بتاؤ کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہو تو کچھ ولاگ بناتے ہوئے یا ایٹ دا سراؤنڈنگ کچھ پرابلمز ایسی کریٹ ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے, ہر ایک کا میڈ اینڈ ڈفرینٹ ہے, تو مجھے بتاؤ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہو کہ اب تو یہ ختم ہو جانی چاہیے, بہت ہو گئی؟ کس لحاظ سے؟ ولاگ بناتے ہوئے جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کہ کچھ نہیں آتی, اب سیٹ ہے سب؟ ہاں, اب تو سب سیٹ ہے. اب سیٹ ہے. پہلے کیا آتی تھی؟ پہلے یہی کہ لوگ منع کر رہے ہوتے تھے کہ ویڈیو نہیں بناؤ. دوسرا یہ کہ بیچ بازار میں ویڈیوز بناتا تھا تو تھوڑے ہچکچاہٹ بھی ہوتی تھی. بھنگڑے شنگڑے ڈالے بیچ روڈ میں؟ نہیں, ایسا کبھی بھی نہیں کیا؟ نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی فن ہے. نہیں, ایسا کبھی ایسا مزاج میرا ایسا نہیں ہے. مطلب ولاگ بناتے ہیں, میڈیا میں سب کچھ چلتا ہے بھائی, آپ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو ہر دیس کا پانی پینا پڑتا ہے. جی, لیکن میں لمٹ میں رہنا میں پسند کرتا ہوں. صحیح. تو مجھے آپ کا کوئی سوال سر, کوئی سوال کرنا چاہیے؟ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ شوق جو ہے کب سے ہوا اور کیسے ہوا؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ میں 2013 سے مجھے ویڈیوز بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا. لیکن 2013 میں تو اتنی فیسلٹیز جی, اتنی فیسلٹیز نہیں تھی. پھر یہ ولاگنگ کی, پھر بھی میں نے جو ہے میرے پاس جو موبائل تھا اسی سے ہی میں نے ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی تھی اور میں ویڈیوز بناتا تھا. لیکن پھر وہ چینل میں نے ختم کر دیا.
وہ فنی ٹائپ کی ویڈیوز میں بناتا تھا, کیونکہ اس ٹائم پہ فنی اسکٹس وغیرہ جو تھی وہ بہت زیادہ چلتی تھی اس ٹائم پہ. ذیشان صاحب, ماریا صاحبہ بڑی دیر سے خاموش بیٹھی, کیا بات؟ میں ایک ماریا سے بات کرنے سے پہلے, ماریا کہتے ہیں کہ کچھ خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں جو آ جاتی ہیں, اور کچھ خوشبوؤں کا ذکر ہم کریں گے تھوڑی دیر کے بعد کہ وہ کون سی خوشبو ہے جو کہ مجھے اس سمت میں آئی ہے. جی ماریا. جی نہیں, بس میں ذیشان نے اتنے اچھے اچھے سوال آپ سے کیے اور میں بڑا انٹرسٹ لے رہی تھی آپ کے جواب میں, کہ واقعی میں جب ہم کتنی محنت کرتے ہیں, اتنا اسٹرگل کرتے ہیں, پھر کہیں جا کر ہم کامیابی کی طرف آتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کا آغاز کیا اور کام کا, اور دوسرا یہ کہ جب میں نے انہوں نے کافی مشکلات کا سامنا بھی کیا. شروع میں کافی مشکلیں پیش آئیں کہ لوگوں نے منع کر دیا ویڈیو بنانے کے لیے, اور ایسا کون سا واقعہ آپ کو یاد ہے کہ جس میں بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ اتنا بہت زیادہ پریشانی کا سامنا تو خیر نہیں کرنا پڑا ہے, لیکن ایک دو دفعہ ہی میرے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ لوگوں نے منع کیا کہ ہماری ویڈیو, جیسے آپ بازار کا کہہ رہے تھے کہ میں بازار میں ویڈیو بناتا ہوں, ہاں, تو وہاں پر بہت ساری فیمیلز وغیرہ بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اعتراض کر رہی ہوتی ہیں, ایسا کچھ کبھی ہوا؟ نہیں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں فیمیلز کو ذرا اوائڈ ہی کروں یا ان کو. اچھا, یہ مانیہ نے بڑا اچھا سوال کیا. اس سے ہماری ایک سوال مجھے بھی آیا کہ کراچی میں تو آپ بیچلر رہتے ہیں, لیکن کے پی کے میں تھوڑا سا ہے سختی ہے, تو وہاں پر ایزیلی ہو جاتی ہیں ریکارڈنگز؟ تو وہاں پر میں نے فی الحال اس طرح لوگوں کے بیچ میں ویڈیوز نہیں ریکارڈ کی ہیں. صحیح جی, لیکن وہاں پہ فیمیلز اس طرح ہوتی بھی نہیں ہوتی ہیں. بالکل. اور اسی کے ساتھ اب نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلتے ہیں. جی, کون ہے ہمارے ساتھ ماریا؟ ہمارے پاس حمزہ عمر ہیں. بالکل, حمزہ سے سنتے ہیں. بسم حمزہ, اللہ. نعت پیش کیجئے. مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جبی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ قدم لغزیدہ لغزیدہ, قدم لغزیدہ لغزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ, کسی کے ہاتھ میں مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ, نبی کی نعت میں ہم کو سہارا دے دیا ورنہ, کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ, مدینہ ہم نے دیکھا
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جس طریقے سے ادائیگی کی اس بچے نے، کیا بات ہے. اور یہ پریکٹس کرتے ہو اس کی ماشاءاللہ. اور کہتے ہیں کہ ماریا جب تک آپ کسی چیز کی پریکٹس نہیں کرتے نا آپ اس پہ عبور حاصل نہیں کرتے. اسی کے ساتھ اب ہم زبیری صاحب کی طرف چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میرے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے کسی چیز کی طلب ہے نہیں آرزو ہے کوئی، کسی چیز کی طلب اتنا بھر دیا ہے میرے آقا، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے کشکول بھرتے بھرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا کر، میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں میرے آقا، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ، تیری راہ تکتے تکتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو، میری ایسی حاضری ہو کہ کبھی نہ واپسی ہو، کہ کبھی نہ واپسی ہو، وہی عمر میری گزرے نبی کا دیدار کرتے کرتے، نبی کا دیدار کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے. سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز تھا آپ کا ماشاءاللہ سے. اچھا سر شجاع صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. رمضان شریف کی فضیلت تو ایک بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے، لیکن میں مختصر اور اختصار کے ساتھ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسری نسل کے بادشاہ تھے ملک تیمور الثالث. وہ بادشاہ ایسا تھا کہ اللہ کا نیک بندہ، کہ تہجد گزار. پہلے کے بادشاہ جتنے بھی ہوتے تھے وہ نیک دل ہوتے تھے اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے تھے. تو اس کے ملک کے اندر قحط آ گیا. تو جب قحط آیا تو اس نے سوچا کہ اس قحط کو کس طرح ہم گزاریں. تو اس نے
مخلوق خدا کو سب کو اناؤنسمنٹ کیا کہ بھائی ایک وقت کا فاقہ کر کے جو قحط زدہ علاقہ ہے وہاں پر یہ تمام غذائی اجناس جو ہے وہ پہنچائی جائے. تو تمام لوگوں نے اس کو اوبے کیا اور تمام جتنے جو شہر تھے وہاں پر غذائی جو قحط تھا اس کو ختم کیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بڑا پسند کیا اور اتنا پسند فرمایا کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا اور اپنے نبی کو وہی بھیجی جو وقت کے نبی تھے کہ یہ روزے اس قوم کے لیے فرض کر دیے گئے. تو تب سے روزے جو ہیں فرض ہو گئے. لیکن ہمارے حضور علیہ السلام کی امت خوش نصیب ہے, اور حضور علیہ السلام کی امت کو جو روزے فرض ہوئے وہ 2 ہجری کو, سن 2 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. لیکن اس سے پہلے حضور علیہ السلام 20 کے روزے رکھتے تھے. وہ 13 تاریخ ہر مہینے کی چاند کی, اور 14 اور 15, اور پھر محرم کی 9 اور 10 تاریخ کو روزے ہمیشہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام نے رکھے فرض ہونے سے پہلے. جب فرض ہو گیا روزہ تو تمام روزے صحابہ اکرام نے اختیار کیے. اور روزہ وہ چیز ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے, متقی ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان شریف کے اندر تمام مساجد میں اللہ کے نیک بندے کتنی لا تعداد میں آتے ہیں, اور جب میں غفیر لگ جاتا ہے صفیں بھر جاتی ہیں, جگہ نہیں ہوتی. اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیتا ہے. جتنے بھی شیاطین قوتیں ہیں وہ جکڑ دی جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا نفس ہے وہ ہمارا دشمن ہے. شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور نفس بھی ہمارا دشمن ہے. شیطان کو شیطان بنانے والا نفس تھا. شیطان کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے پتلے کو سجدہ کرو, تو اس کے نفس نے اس کو اکسایا تھا کہ وہ سجدہ نہ کرے. اس نے کہا میں بڑا ہوں, میں آگ سے بناؤں, یہ مٹی سے بنائے. تو اللہ نے فرمایا تم میرے حکم کی تعمیل کرو. تو اس نے حکم کی تعمیل نہیں کی اور وہ رانہ درگاہ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ سے اس نے مہلت چاہی کہ مجھے تو مہلت دے اتنی کہ میں جب تک تیری دنیا قائم ہے میں تیری مخلوق کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اس کی بہکائی میں نہیں آتے. اچھا, اس سے بڑا ہمارا نفس دشمن ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے. وہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوتا. وہ مغلوب ہوتا ہے عبادت سے, ریاضت سے اور آپ کے تقویٰ سے. اچھا, مرتا پھر بھی نہیں ہے نفس, کمزور ہو جاتا ہے. جب آپ کمزور ہوتے ہیں عبادت میں تو وہ پھر آپ پر قابو پا لیتا ہے. تو آپ کا اور ہمارا فرض ہے کہ ہم عبادت کو ریگولر کریں. اور سب سے بڑی چیز حضرت علامہ اقبال کے جو پیر و مرشد ہیں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتا ہوں, جنہوں نے 7 شہر کی جو عبادت کی ہے اور جو ان کا عشق ہے 7 شہر کا, وہ اس چیز پر قابو پا گیا کہ ان کا نفس ان کو بہکا نہیں سکتا. تو انہوں نے فرمایا حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو نفس کو قابو کیا جاتا ہے اس کے 3 اسلحہ ہیں. اس کے 3 اسلحہ ہیں. ایک تو خاموشی سب سے بڑا اسلحہ ہے کہ آپ گفتگو کم کریں, بولیں, گفتگو زیادہ نہ کریں, بولیں کم. خاموش رہنا آپ کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہتھیار ہے زبان. اس زبان سے آپ اچھی بات بھی کہہ سکتے ہیں, بری بات بھی کہہ سکتے ہیں. اسی زبان سے آپ کسی کو دوست بنا سکتے ہیں, اسی زبان سے دشمن بنا لیں. تو اس زبان کا استعمال بھی کم کیا جائے. یہ دوسرا ہتھیار ہے. تیسرا ہتھیار جو ہے وہ ہے نیزۂ تنہائی. یعنی آپ اپنی تنہائی کو اللہ کے ذکر سے گزاریں. سبحان اللہ. اس میں شائبہ بھی نہ آنے دیں کسی غیر کا. اللہ کا ذکر اتنا کریں کہ آپ کا نفس جو ہے نا اس پر آپ کا غلبہ ہو جائے. سبحان اللہ. اچھا, مرتا پھر بھی نہیں ہے وہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پائے کی شخصیت ہیں. آپ سے پوچھا آپ کے نفس نے کہ آپ کا کیا حال ہے, تو آپ نے فرمایا میں مطمئن ہوں, اللہ کا شکر ہے. نہیں کہہ رہے میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا, کہہ رہے میں نے تو تم کو مار دیا نفس کو. تو کہتے ہیں آپ نے مجھے مارا نہیں ہے. جب آپ باہر جاتے ہیں نا تو لوگ انگلی اٹھا کے کہتے ہیں یہ بایزید جا رہے ہیں, تو آپ کو فخر ہوتا ہے, تو مجھے غذا مل جاتی ہے. سبحان اللہ. تو میں پھر زندہ ہو جاتا ہوں. بالکل,
इसी तो मेरा मकसद ये है कि अपने बारे में इतना गुमान भी ना करें कि आपका नफ्स जो है वो बढ़ जाए। बिल्कुल, और हावी होने के साथ साथ आप तबाहकारियों की तरफ चलते हैं। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्लॉगर भाई आपका बहुत शुक्रिया, ज़ुबैर भाई आपका शुक्रिया, बेटा आपका बहुत शुक्रिया, सर आपका शुक्रिया कि इतनी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। मेरी गुजारिश है कि मैं 2 शेर सलाम के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़कर बिल्कुल बिल्कुल आप पढ़ लें। बिल्कुल, मतलब आप वाइंड अप कर फिर उसके बाद ठीक है। और भाई जी इसी के साथ वक्फे का कहा जा रहा है, और कहते हैं कि जब उस्ताद सामने बैठे होते हैं तो उनसे पूछना जरूरी होता है कि वक्फा हो या ना हो। और बिल्कुल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का कौल है कि जब तुम रस्ते में चलो तो सर फखर से ऊपर रखो कि तुम किसी से डरते नहीं हो, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो कि तो लोग देखने वाले ये समझ जाएं कि तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक रखते हो। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सहर है ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं साइमा अहमद सिद्दीकी आपके साथ रहमते सहर में, और अल्हम्दुलिल्लाह 22वीं सहरी हम और आप मिलकर करने जा रहे हैं। थोड़ी सी देर हुई लेकिन पहुंच गई अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम, कुछ ज़िंदगी के मामलात ऐसे होते हैं जो चल रहे होते हैं, उनको भी देखना होता है। और उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगहों पर बहुत इबादतों में और तमाम तरह ऐसी चीज़ों में मशगूल होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना खूबसूरत महीना अता फरमाया। कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला हम पर इतनी नेमतें अता करता है, लेकिन उसे हमें ढूंढना भी होता है, उसे हमें तलाश करना होता है। किस तरह कि उसके सजदे में जाकर, और जो सजदे में जाकर रोता है, गिड़गिड़ाता है, उससे दिल से मांगता है, वो ज़रूर उसे अता करता है, क्योंकि वो है ही अता पर अता करने वाला और हम हैं खता पर खता करने वाले। लेकिन फिर भी वो हमें नवाजता है और नवाजता रहेगा, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साइमा आपको एक तो लेट आने पर अब मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ऑफियर काफी बात हो चुकी है, और क्योंकि टाइम शॉर्ट है, सरकार की नाते वाह भाई वाह को आगाज करते हैं। इसी के साथ हमें मुश्ताक भाई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज मुश्ताक भाई? मैं ठीक हूँ। आपको भी 22वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और कहते हैं कि जब बड़े भाई हो लेट हो जाए बुरी बात होती है तो ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइंदा लेट नहीं हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मुबारकबाद देनी चाहिए कि चलें भाई, कभी तो आप लेट हुए। नहीं पता वो ट्रमेक एक कोई सिचुएशन हो जाती है, आए नहीं आए तो वो एक सिलसिला, क्योंकि शुरू से हम साथ स्टार्ट करें, टीम बनी हुई है ना, तो बड़ा वो फील हो रहा जो होता होती है। है थोड़ी सी, लेकिन मारिया ने भी नो डाउट वेरी वेल मारिया लेके चली इसको। और साथ साथ रिजवान गुम्बन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। इसी के साथ इजाजत है मुकाबले की। तो जी सरकार की नाते वाह भाई वाह के पहले हमारे जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है वाइज अहमद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाइए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ
सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान। सुभान अल्लाह बेटा, माशाल्लाह। इसके बाद दूसरा जो शरीक है उनका नाम है आरिफ अली। आरिफ अली डाइस पर आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, ना बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पर खता की किस्मत, अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी पर खता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आरिफ अली। और इसके बाद इस मुकाबले की तीसरी और आखिरी शरीक हैं जिनका नाम है किरण फातिमा। किरण फातिमा से हम गुजारिश करते हैं कि डाइस पर आएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सुनाएं। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरूमा बने, गदाए बे सरुसामा, जहाँ पना बने, वाह वाह माशाल्लाह। तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर
मेरे गम में मेरी पनाह बने तेरी निगाह से। सुभान अल्लाह, किरण फातिमा। और इसी के साथ मैं माशाल्लाह, तीनों माशाल्लाह। पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा कि एक साथ राइस पर आ जाएं ताकि हम फाइनल नताइज की तरफ आप जाएंगे। क्लासेस लेती हैं, किसी से सीखती हैं? क्या नाम है आपके उस्ताद का? अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस देते हो? कितने अरसे से क्लासेस दे रही हैं? माइक पे बात कीजिएगा बेटा। 5 months हो गए। अच्छा, 5 months। ठीक है जी, ठीक है। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आएंगे रिजवान गुम्बन की तरफ। रिजवान क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, सबसे पहले मैं तीनों बच्चों को सेमीफाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग सेमीफाइनल तक आए और तीनों बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा पढ़ा। हमारे साथ सबसे पहले थे वाइज़ अहमद, इंतखाब कलाम बहुत अच्छा, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का कलाम ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए। जब इन्होंने शुरू किया तो जिस सुर से शुरू किया अंतरे में उस सुर पे काबू नहीं रख सके और अपना इन्होंने सुर बदल दिया। वाइस बेटा, आपको मैंने पहले भी कहा था और समझाया भी था कि जब भी आप कोई भी कलाम पढ़े ना तो जिस सुर से शुरू करना है उसी सुर पे कायम रहना है। आपने शुरू कहीं से किया, अंतरे में आपका सुर तब्दील हो गया, ठीक है, तो वापस आप फिर नीचे सुर पे आ गए। तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक जो थी वो ये थी और ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है। बाकी आपने अच्छा पढ़ा, अच्छा पढ़ने की कोशिश की। अभी छोटे से आप कितने साल के हो? 13 साल। इतने से और इतनी अंदर मोटर माशाल्लाह बड़ी लगी हुई है। लास्ट टाइम मुझे याद है रिजवान के इस बच्चे ने वो नात पढ़ी थी, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ये नात पढ़ी थी एक, मेरे ख्याल से ये दूसरी नात पढ़ी थी कोई हाँ, कोई भी था ना है ना होगा। तो वो जो एंगल था ना इनका बोलने का, कभी था ना है ना होगा, मतलब बड़ा अच्छे अंदाज से माशाल्लाह से पढ़ा था। हाँ। तो माशाल्लाह छोटे से आप अभी आप और आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे। यहाँ तक आना आपकी बड़ी कामयाबी है, ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। उसके बाद आरिफ अली मेरे ख्याल टंडो वाले यार से आए हैं माशाल्लाह। तो आरिफ अली ने कलाम पढ़ा, कोई सलीका है आरज़ू का। आरिफ, अंतरे में थोड़ा सा जो है ना मुझे कमी नज़र आई, जान नहीं थी अंतरे में, अंतरा थोड़ा सा बेजान था, थोड़ा बिखरा हुआ था, ऐसा लग रहा था परेशान है आप ना, थकन भी शायद हुई है वहाँ से आने की, लेकिन आपने अच्छा पढ़ने की कोशिश की, काफ़ी हद तक उसको निभाया भी। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। आमीन। किरण फातिमा ने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इंतखाब कलाम इनका उस्ताद मोहतरम का पढ़ा हुआ है, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब का। अच्छा, और ये मज़ीद अच्छा पढ़ सकती हैं। और चूँकि इनके मैं देख रहा हूँ ये मुसलसल कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपटीशन में नज़र आती हैं, तो थकन भी हो जाती है बाज़ औक़ात। तो अभी मुझे इनके पढ़ने में थोड़ी थकावट महसूस हुई, लेकिन पढ़ा बहुत अच्छा आपने, अंतरा बहुत अच्छा कहा। और थोड़ा सा बस थकन की वजह से ना आवाज़ में हल्की हल्की सी लर्जिश मुझे महसूस हुई थी। मज़ीद आप इसको, वो लर्जिश यूँ थी कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई हुई, आप थकी हुई हैं सफ़र कर करके, इधर से उधर उधर से इधर। तो ओवरऑल आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। और ये पढ़ना कोई आसान नहीं है। नहीं, मैं मुस्तकिल इनको देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। कंपोजिशन है ये बड़ी मुश्किल है। और इनकी माशाल्लाह ये मैंने अभी इसी सीजन में इनको देखा है पढ़ते हुए। अच्छा। इन्होंने जितने भी कलाम यहाँ पर डिफरेंट चैनल्स पर पढ़े हैं, उसकी जो कंपोजिशन, जो इंतखाब है इनका, वो माशाल्लाह लाजवाब है। बस उस्ताद का जिसे कहते हैं ना, सर पे जब हाथ हो तो फिर वो फिर पता चल जाता है। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। इसी के साथ मारिया क्या कहेंगे फिर? आज फाइनल की टाइम की कमी है तो नहीं, बस मैं इसी बात को आगे लेके चलूंगी कि सीखने का जो एक तरीका होता है, मतलब सीखे हुए लोग, समझे हुए लोग अलग ही नजर आ रहे होते हैं ना। वो जब वो पढ़ती है माशाल्लाह से तो पता चलता है कि वो पूरी तालीम लेकर आ रही है ना माशाल्लाह। लेकिन तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, और तीनों का कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और अब हम मुश्ताक भाई की तरफ आएंगे। मुश्ताक भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं भी यही कहूँगा कि मैंने जब बच्चों को मैं सुन रहा था तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इतनी मेहनत करते हैं ये बच्चे, और उस मेहनत का नतीजा है कि यहाँ तक पहुँचे हैं माशाल्लाह, और आगे भी पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला, आगे भी जाएंगे। ये तो एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ज़ाहिर बात है किसी एक ने जीतना होता है, लेकिन ये आपकी जीत है कि आप यहाँ तक आए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपना रिजवान भाई की बात को आगे लेके चलूंगा कि घबराना नहीं। हालांकि
घबराने वाली बात है, लेकिन आप घबराना नहीं। जी मुश्ताक भी हमेशा ऐसी बात कहते हैं मूड साड़ा घबराना बनता है। बिल्कुल। अच्छा जी, हमें माशाल्लाह से स्पॉन्सर किया है अल रहमानी परफ्यूम लाइट हाउस बॉटल बाजार कराची से। उनका कॉन्टैक्ट नंबर है काशिफ साबरानी का 03122447544। बहुत अच्छी ब्रांड है इनकी, आप सब इस्तेमाल करें और बाकी हमारे प्रोग्राम में भी बहुत जल्द आपको नजर आएंगे के साथ। हाँ, ओहद के साथ। जी, इसी के साथ साथ अब मैं रिजवान भाई से कहूंगा कि कौन हमारे साथ आगे जा रहा है, किसका सफर यहीं पर इख्तिताम होगा। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता चलूं कि एक जो ये कोशिश है सरकार की नाते, वाह भाई वाह, सरकार की नाते जितनी गूंजती है उतनी ही बरकत होती है, लेकिन आपका एक प्रोफाइल फेस बन जाता है, फिर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये हार जीत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कि आज शायद रिजवान भाई बोले कि छोटे आप हो तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि नहीं ये नहीं अच्छा, लेकिन कल रिजवान भाई बोले नहीं यार मैंने गलती की थी, तो आपने ये प्रूव करना है इनको गलत करके। ठीक है जी। नहीं, मैं माशाल्लाह इन्हें जानता हूँ कि ये ऐसे दिल पे लेने वाले नहीं है, है ना। अभी तो बड़ी बड़ी महफिलें सजानी है आपने इंशाल्लाह। बस इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। आज के रिजल्ट मारिया के और मेरे नंबर्स मिलाकर जो आज सबसे ज़्यादा नंबर लेकर हमारे साथ आगे जा रही हैं वो हैं किरण फातिमा। माशाल्लाह फाइनल के लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। और 18 नंबर इन्होंने लिए दोनों की तरफ से, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा। उसके बाद वाइज और आरिफ अली, आरिफ अली को एक मैं जो है बेनिफिट देना चाहता हूँ क्योंकि आप सफ़र करके भी आए और ये डायरेक्ट आते हैं वहाँ से मुकाबला करके, फिर डायरेक्ट वहाँ से कहाँ से, वो भी टंडोला यार से ये पहले भी आते हैं और सीधा इधर ही आते हैं और इधर से फिर सीधा डायरेक्ट जाते हैं, फिर वापस टंडोला यार जाते हैं। तो अल्लाह ताला आपका ये सफ़र कबूल फरमाए और यकीनन ये राह खुदा में ही आप निकले हुए हैं। और 15 नंबर के साथ सिर्फ 2 नंबर के फ़र्क से जो है ना हमारे साथ ये भी फाइनल में जा रहे हैं। चले बहुत मुबारक आपको, लेकिन बहुत मुबारक। फाइनल आसान नहीं है। हाँ। ठीक है, आपको ये बेनिफिट दिया है कि आपको भी ले जाएं फाइनल में। आगे मुकाबला सख्त है, मेहनत करनी है, तैयारी करनी है आपने भरपूर। और वाइज अहमद आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, आपने अभी इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। रिजवान वाइज की जो अभी इतने छोटे बच्चे के साथ वो इब्तिदा इश्क की बातें ना करें। तो ये भी इश्क ही है ना, ये भी इश्क ही है, सरकार की नाते सरकार ये भी इश्क ही है। और भाई इसकी जो बगैर तो कोई चीज मुमकिन नहीं है। पूछनी है आपसे कि जो जीत गया उसको मारिया क्या देंगी? अच्छा, मारिया ने भी कहा कि पता नहीं मुझे समझने में कि मारिया कहती तुम अच्छी नहीं करते। मैंने कहा जी क्या होस्टिंग, आगे से चुप होके निकल गई। मैंने कहा अच्छा मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि हमारे गुज़िश्ता 2 दिन में एक दिन 2 बच्चे गए और एक दिन 1 बच्चा गया। तो जो नंबरिंग मेरे पास अभी आई है, जो हमारा फर्स्ट सेमीफाइनल था और सेकंड सेमीफाइनल में हमने कुछ बच्चों को रोका था कि उनकी नंबरिंग देखेंगे। तो हमें एक और आगे से फाइनल में लेकर जाना है। तो नंबरिंग के हिसाब से जो हमारे साथ आगे जा रहे हैं वो है सुफियान अहमद, जो हमारे साथ फाइनल के लिए जिन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सुफियान अहमद पहले सेमीफाइनल के सेकंड क्वालिफायर है और आज किरण फातिमा और आरिफ अली। ठीक है, जबरदस्त, बहुत बहुत मुबारक। क्या आपकी तरफ से गिफ्ट होगा? मैं तो यही कह सकती हूँ दुआएं होंगी, लेकिन सभी जानते हैं, ऑन ईयर कहती हूँ कि जो बच्चे विनर होंगे उनको इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होती है कि मैं आगे चैनल पे प्रमोशन के लिए करूंगी कि इनको प्रमोट करें। जबरदस्त। कहते हैं कि ये बेहतरीन तोहफा ये भी होता है कि आप किसी के चैलेंज को प्रमोट करें। हाँ, बिल्कुल। मेरा तो बहुत ज्यादा रहता है कि मुझे कोई भी टैलेंट अगर अच्छा लगता है तो मेरी कोशिश होती है मैं उसको आगे लेके जाऊं। देर से क्यों दिखा ये बताएं। मेरी तो बहुत कोशिश होती है कि मैं कभी भी ये नहीं अच्छी बात है कि मैं लोगों को बस ये बड़ा तोहफा है, ये जो है ये बहुत बड़ा तोहफा है। बिल्कुल। एक बात कहना चाहूंगा कि जो किसी के लिए राहें खोलता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए राह हमवार कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो ये बड़ा तोहफा, आपने बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया। इसी के साथ मैं एक और तोहफे का भी ऐलान कर दूं कि मास बिल्डर बहरिया की जानिब से भी विनर्स के लिए गिफ्ट तहाइफ होंगे और सजाद अली सोमरो भाई की तरफ से भी तोहफे तहाइफ होंगे। मजीद जो तोहफे तहाइफ इन बच्चों को दिए जाएंगे उनकी तो कोई फहरिस्त नहीं है। शील्ड्स होंगी, सर्टिफिकेट्स होंगे और यहाँ पर फिर जितने भी हमारे जो टॉप के उलमा इकराम हैं और जो हमारे नातख़्वाह हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। सबसे पहले हमारे जो रिजवान भाई हैं वो मावनत करते 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 फिर उस वक्त बरहले का फैसला होगा कि कौन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड है। और साथ साथ वक्त आ चुका है क्योंकि आप देर से आई हैं, लेकिन इजाजत का जी बिल्कुल इजाजत चाहिए। और जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज का दिन जब खत्म होता है या तुलू होता है
دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو غلطی جانتے بھی ہیں, کوئی مانتے بھی ہیں, تو اس کو بڑھاوا مت دیں, کیونکہ جب آپ بڑھاوا دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ان عناصر پر بھی بات کرنی پڑتی ہے جو کہ شاید ہوئے ہی نہیں تھے. بات کہیں سے اٹھتی ہے اور کہاں جا کر پہنچتی ہے اور پھر نتائج کیا برآمد ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو پھر اوپر تک جاتی ہے, اور جب تک وہ انسان معاف نہیں کرتا خدا بھی آپ کو معاف نہیں کرتا. اسی کے ساتھ مجھے اور سائمہ احمد صدیقی کو اجازت دیجیے. کل آپ ٹائم سے آئیے گا انشاءاللہ, اور اس کے بعد انشاءاللہ زندگی بخیر. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے, یہ رحمت سحر ہے یہ رحمت سحر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس کسی نے ماہ رمضان میں 10 روز کا اعتکاف کیا تو گویا وہ یوں ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی ہے. سبحان اللہ. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر کے سیگمنٹ عالم اور ثناگر دیکھنے والے تمام ناظرین کو راو کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے اعتکاف اور عشرہ جہنم سے نجات, جس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیت جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مالک کے احسان ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ بلانے پر. جزاک اللہ. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں جن کو آپ شروع سے ہی آج کی ٹرانسمیشن سے دیکھ رہے ہیں, ممتاز مذہبی شخصیت ہیں, آپ ثنا خوان رسول بھی ہیں اور اسکالر بھی ہیں, شجاعت رئیس قدیری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کی دعائیں, محبت. ٹھیک ہے. آپ نے اتنی محبت سے بلایا ہے کہ اٹھنے کو جی نہیں چاہتا. کیا بات ہے, یہ تو آپ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے. آپ کی محبت بھی کم نہیں ہے. جزاک اللہ. یہ کرامت ہے آپ کی. جزاک اللہ. شکر نام ہے آپ کا. شکریہ. جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب, ہمارا آج کا موضوع اعتکاف ہے, تو میں چاہوں گا کہ اعتکاف کی اہمیت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی رؤوف الرحیم. بہت شکریہ جناب راو کرامت صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ اور نہ کرو تم اپنی عورتوں سے مباشرت اس حال میں کہ تم اعتکاف میں بیٹھے ہو مساجد کے اندر. قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اعتکاف کا لفظ استعمال ہوا عاکفون. عاکفون کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنے والے, جو رکے ہوئے ہوں. بنی اسرائیل والے جب نجات پا کے گئے تھے تو وہ بچھڑے کے سامنے بیٹھ کے عبادت کر رہے تھے, تو قرآن نے کہا ہے اس سے پہلے انہوں نے ایک قوم دیکھی تھی یعکفون علی اصنام لہم, کہ جو جم کے بیٹھے ہوئے تھے بتوں کے سامنے. اعتکاف کا معنی ہے بیٹھنا, ٹھہرنا, اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر مسجد کے اندر مرد کا اپنے آپ کو روک کے رکھنا تقرب الہی کے لیے, یہ اعتکاف کہلاتا ہے. اور خواتین جو ہیں وہ مسجد بیت کے اندر اپنے آپ کو روک کے رکھیں اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے. اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں جتنی بھی زندگی مبارک پائی ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا. ایک سال امہات المومنین نے اپنے خیمے لگا لیے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے, بخاری شریف میں روایت ہے, تو آپ نے فرمایا یہ خیمے ہٹا دیے جائیں. اس سال آپ نے ترک کیا, پھر آئندہ سال آپ نے 10 کی بجائے 20 دن اعتکاف فرمایا. اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک اعتکاف ہوتا ہے سنت علی الکفایہ, اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل, اور ایک ہوتا ہے واجب. واجب اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ بندہ منت مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف میں بیٹھوں گا. نفل اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی بندہ مسجد میں داخل ہو تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لے. اس میں یہ ہے کہ اگر کبھی پانی پینا پڑ جائے یا کچھ کھانا پینا یا لیٹنا پڑ جائے تو وہ اس کے لیے جائز ہو جاتا ہے. عام طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مساجد کے اندر پانی کے کولر لگے ہوتے ہیں, تو ظاہر پیتے ہیں, تو اگر ہم اعتکاف سنت کی نیت, نفل کی نیت نہیں کریں گے تو پھر وہ کھانا اور پینا جو ہے وہ درست نہیں ہوگا.
جو تیسرا اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ ہے، مؤکدہ ہے مگر علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محلے کے چند لوگ جو ہیں وہ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کر اعتکاف کریں تو باقی محلہ جو ہے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے احباب میں کہا کرتا ہوں کہ اعتکاف میں پابندی زیادہ کیا کریں، آپ کے کندھوں پر ایک اپنی ذمہ داری ہے اور ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے۔ سب سے افضل اعتکاف جو ہے یہ بڑی جامع مسجد میں ہونا چاہیے، اور پھر اس سے افضل 3 مساجد ہیں کہ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں اور مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ میں تو اب وہ حالات نہیں ہیں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو اتنی ہمت دے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ہنود کے قبضے سے چھڑا لی جائے اور اس میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ ہو۔ ہم اس حوالے سے دعا بھی کرتے ہیں۔ اعتکاف کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 21ویں میں تلاش کرو، ظاہر 21ویں شب تو گزر گئی ہے، باقی 4 رہتی ہیں، 23ویں میں تلاش کرو، 25ویں میں، 27ویں میں اور 29ویں میں۔ عبداللہ ابن عباس کا زیادہ خیال یہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ 27ویں شب ہے۔ وہ ایک طرح سے عقلاً بھی دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ 3 آیتوں کے اندر استعمال ہوا اور 9 الفاظ ہیں، اگر ان کو 3 سے ضرب دیا جائے تو یہ 27 بنتا ہے۔ اکثر علماء کا یہ خیال ہے۔ تو معتکف کا جو بیٹھنے کی وجہ اور علت ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اب لیلۃ القدر کو جو تلاش کیا جائے گا ظاہر سی بات ہے وہ شب بیداری کی صورت میں کیا جائے گا۔ اب ہماری جو مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ اپنے اسی مسجد بیت میں بیٹھ کے لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور جو بھائی ہمارے مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ تلاش کریں۔ چند لوگ ادا کریں گے تو باقیوں کے ذمے سے بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ اعتکاف کے اندر سب سے افضل جو چیز پڑھنا ہے وہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے فرض نماز کے بعد، وہ تو پڑھنی ہی ہے۔ اور ہمارے دور کا المیہ یہ ہے کہ بعض جوان ایسے بھی ہیں کہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں مگر ان کی تراویح پوری نہیں ہوتی، وہ تکبیر تحریمہ میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوتے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت جو ہے یہ سب سے افضل ہے، چونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میری فضیلت ایسے ہے، میرے کتاب کی فضیلت لوگوں پر ایسے ہے کہ جس طرح میری فضیلت جو ہے وہ لوگوں پر ہے، اور فرمایا کہ سب سے سچا کلام جو ہے وہ میرا ہے، اور حدیث میں آیا کہ سب سے بہترین ہدایت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسرے نمبر پر کلمہ پاک کا ورد کیا جائے اعتکاف کی حالت میں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور تیسری بات جو ہے وہ درود پاک کا ورد کیا جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور درود پاک جو ہے نا یہ ایسی عبادت ہیں کہ یہ ہر صورت میں مقبول ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اور درود پاک کی برکت سے اگر وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، سارا وقت ہی درود میں لگا دیتا ہے اور تلاوت میں لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی وہ مشکلیں جو اسے چاہیے حل ہونی چاہیے یا ضروریات پوری ہونی چاہیے، اللہ پاک درود پاک کی برکت سے اور تلاوت قرآن کی برکت سے جو ہے وہ کیا فرماتا ہے، پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے جو آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا جائے، کیونکہ معتکفین جو ہیں وہ آخری عشرہ میں اور یہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ نوح کے اندر ہے کہ نوح علیہ السلام نے 9 صدیوں کے لگ بھگ تبلیغ کی مگر قوم ہدایت کی طرف نہیں آئی، تو پھر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ کو تم غفارا پاؤ گے۔ اور یہاں ایک بات میں مختصراً عرض کر دوں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے درس دے رہے تھے، طلباء کو پڑھا رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھے بچے چاہیے، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا کہ بارش نہیں ہو رہی، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ تباہ ہو گیا ہے، پھل وغیرہ نہیں لگ رہا، تو آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اور اسی طریقے سے بارش کی اور قحط کی جو کی گئی تو 4 سائل آئے، آپ نے ہر ایک کے جواب میں یہی کہا کہ استغفار کرو۔ وہ واپس چلا گئے تو آپ کے مریدین اور تلامذہ نے کہا کہ حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے 4 سوال کرنے والے لوگوں کو ایک ہی جواب دیا، ان کی مشکلیں الگ تھیں، بیماریاں الگ تھیں، لیکن جواب آپ کا ایک ہی تھا۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، امام قرطبی نقل کرتے ہیں اپنی تفسیر میں، فرمایا کہ میں نے یہ اپنے یہاں سے نہیں کہا، یہ اللہ کی کتاب میں ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر تم اللہ سے استغفار کرو گے یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسلا دار بارش برسے گی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، جس کے پاس بے روزگار تھا، مال نہیں تھا، اللہ تمہاری مال سے مدد کرے گا، وَبَنِينَ،
اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا. یعنی استغفار کرنے سے بیٹے ملتے ہیں. ہم باباؤں کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ استغفار کرنے سے اللہ پاک اولاد کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے. اور فرمایا کہ تیسرا یہ ہے کہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ ہرا بھرا بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر پانی بھی جو ہے وہ جاری ہو جائے گا. تو استغفار نبی کریم علیہ السلام دن رات میں 70 مرتبہ کیا کرتے تھے، حالانکہ آپ گناہوں سے جو ہیں وہ معصوم ہیں. تو 4-5 چیزوں پر فوکس رکھیں. قرآن کریم کی تلاوت، روزہ تو ظاہر رکھنا ہے، اس کے بغیر تو اعتکاف نہیں ہے، اور کلمہ پاک کا ورد، درود پاک اور استغفار، ان 4 چیزوں کو لازم پکڑیں، انشاءاللہ العزیز معاملات آسان ہو جائیں گے. اچھا علامہ صاحب، اکثر دیکھا گیا ہے کہ اب موبائل کا استعمال ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور اب اعتکاف میں بھی موبائل کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اعتکاف میں موبائل کا استعمال جائز ہے؟ کیونکہ وہ جب موبائل لے کے جاتے ہیں تو پھر گھر والوں سے بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ نیٹ بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے. ایسا تو ممکن نہیں کہ آپ کے پاس موبائل ہو، آپ نیٹ یوز نہ کریں یا کال پہ بات نہ کریں. تو کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ جی، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. میں نے اپنی مسجد میں اس مرتبہ معتکفین پر پابندی لگائی ہے کہ بھائی موبائل کوئی بھی نہیں لے کے آئے گا. جس کو بھی اپنے گھر تک پیغام پہنچانا ہے تو وہ مجھے بتا دے، میں اس کی بات کرا دوں گا. واہ واہ، سبحان اللہ. الحمدللہ ہمارے جو 10-15 بندے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات پہ عمل کیا اور موبائل آپ نے واپس بھجوا دیے. دیکھیں، جب ہم اعتکاف میں بیٹھ گئے نا راؤ بھائی، تو اس کا مطلب ہے ہم مخلوق سے کٹ گئے. مخلوق جو ہے، یہ جو موبائل ہے نا، یہ بندے کو بندے سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. جائز بات بھی کی جائے تو ماں سے کی جائے، بہن سے کی جائے، بیوی سے کی جائے. تو اعتکاف کی تو روح یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے اللہ کے پاس آ جاؤ. جی بالکل. تو جو آپ کا سوال ہے، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، لوگ جو موبائل لے کر آتے ہیں وہ دنیا سے کٹتے نہیں ہیں، تو اعتکاف کی روح ختم ہو جاتی ہے. تو جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے مابین رکاوٹ بن رہی ہے، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر اس سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جب وہ لے کے آتے ہیں پھر اس کا استعمال جائز بھی ہوتا ہے اور اس کا استعمال پھر ناجائز بھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے، پھر وہ سوشل میڈیا کھول لیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پھر بندہ بغیر کمنٹس نہ کرے پھر مزہ بھی نہیں آتا. تو اس سے دور رہنا چاہیے. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اللہ کے تقرب میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے. اور اعتکاف کے لیے یہ ہے کہ غسل واجب نہ ہو تو بندہ نہائے نہ، یعنی کہ اس کے بدن سے اثرات واضح ہوں کہ بھائی یہ اللہ کے لیے مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تو نہ جانے اچھے اچھے کھانے اور پتہ نہیں کیا کیا، بڑی مشکل سے معتکفین کو مساجد میں اٹھانا پڑتا ہے زور کی نماز کے لیے کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو جان چھڑانی چاہیے. اسی طرح جو خواتین ہیں گھروں کے اندر، وہ بھی موبائل سے بالکل مجتنب رہیں. بالکل. اچھا، خواتین جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں، اگر ان کا کوئی نومولود بچہ ہے تو کیا وہ ان کے ساتھ اعتکاف میں سو سکتا ہے؟ جی بالکل سو سکتا ہے وہ ان کے ساتھ. مسجد بیت کے اندر شوہر کا آنا اور میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے متعلق بات کرنا، قائم کرنے سے تو اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا، یہ منع ہے. لیکن البتہ اگر اتنا چھوٹا بچہ ہے جو شیر خوار بچہ ہے تو میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ چونکہ یہ سنت ہے تو اس کو آپ بچے کے لیے ترک بھی کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پوری دیکھ بھال کی جا سکے، اگر چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، عشرہ نجات ہے جی، یہ آخری جو عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا، تو یہ ہمارے صحابہ کرام یہ کس طرح سے منایا کرتے تھے اس عشرے کو؟ جی ایک تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو صحابہ کرام بھی اعتکاف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے. تو ایک تو یہ عمل تو اپنی جگہ ایک برقرار ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر کو جو ہے وہ تلاش کرتے تھے. اور تیسرا یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، دارمی شریف کی روایت ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں عشرہ آخری کے اندر اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام جو ہے وہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے. تو صحابہ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ آخری عشرے کے اندر دعائیں کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے. اور جن کو اللہ نے دیا ہوا تھا، جیسے حضرت عثمان تھے، حضرت طلحہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ لوگ جو ہے صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے. اور پھر آخری عشرے کے اندر سب سے زیادہ جو اہتمام ہے، جس پر زور دیا گیا ہے، وہ صدقۃ الفطر بھی ہے. اور صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ ہے کہ ہم سارے ہی گندم کے حساب سے دیتے ہیں. جو بندہ سب سے نچلے طبقے میں ہے وہ گندم کے حساب سے دے، جو متوسط طبقہ ہے وہ کھجور کے حساب سے دے، اور جو اس سے اعلیٰ طبقہ ہے اسے چاہیے کہ وہ کشمش کے حساب سے صدقۃ الفطر ادا کرے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، پھر یہ بھی بتا دیں اگر کوئی کشمش کے حساب سے دے تو کتنا دے گا اس سال؟
4 کلو کا حساب لگا لے جو وہ خود استعمال کرتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے گندم کا 320 روپے ہے، تو یہ جب علماء نے اس کو فتویٰ دیا تو اس وقت جو ہے نا وہ 1400 روپے تھی. پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ آٹا جو ہے 1300 پہ بھی آ گیا. تو بہتر طریقہ زکوٰۃ کا اور فطرہ کا یہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ ادا کر رہے ہیں اس دن جو چیز آپ استعمال کرتے ہیں، جس قسم کی کھجور استعمال کرتے ہیں یا جس قسم کی آٹا استعمال کرتے ہیں وہ، یا پھر کشمش جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ مارکیٹ سے پوچھیں، اس کا حساب لگائیں اور 4 کلو کے حساب سے جو ہے وہ آپ کشمش اور کھجور کا دیں اور 2 کلو کے حساب سے جو ہے وہ آپ گندم کا دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ صدقہ فطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا لازمی ہے؟ جی یہ عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے. اچھا. ہاں، اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے ادا کریں تاکہ غریب ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں. مگر اگر کسی کا رہ جاتا ہے تو یہ ساقط نہیں ہوتا ہے، یہ باقی رہتا ہے، اس کو بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے لوگ مساجد میں مدارس میں دیتے ہیں، آتے ہیں تو رش ہوتا ہے، پہلے وہ اپنی پرچی وغیرہ نہیں کٹوا پاتے تو نماز عید کے بعد دیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے نماز عید کہ عید سے بھی پہلے دیا جائے تاکہ جن لوگوں نے کچھ خریدنا ہے وہ اور نقدی کی صورت میں دیا جائے. بالکل. اچھا اعتکاف میں بیٹھنے کی کوئی عمر کی حد مقرر ہے؟ نہیں، بچے بیٹھ سکتے ہیں؟ کوئی عمر کی حد مقرر نہیں ہے، مگر مشاہدہ یہ ہے کہ نابالغ بچوں کو اعتکاف میں نہیں بٹھانا چاہیے، چونکہ ایک تو ان کا لڑکپن ہوتا ہے اور دوسرا خون کا اپنا ایک جوش ہوتا ہے. تو ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہ خود عبادت کریں نہ کریں وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، مگر جو بالغین بیٹھے ہوتے ہیں ان کی عبادت میں مخل ضرور ہوتے ہیں. تو بالغ بٹھائے جائیں، سمجھدار بٹھائے جائیں، ذہین بٹھائے جائیں اور جو اللہ سے مانگیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، ایسے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے. ویسے منع نہیں ہے، تمیز والا شخص جو ہے وہ اس میں شریک ہو سکتا ہے، جب نماز پڑھ سکتا ہے تو یہ تو ہے ہی سنت ہے. اچھا ایک سوال ابھی اچانک میرے ذہن میں آیا کہ نماز کے لیے کتنی چھوٹی عمر کا بچہ جو والد ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کے بچے ہو جائیں تو انہیں حکم کرو اور 11 سال کے ہو جائیں اگر نہ پڑھیں تو پھر ان کے لیے تعدیبی کارروائی کی جانی چاہیے، مگر یہ نہیں ہے کہ ڈنڈوں سے مار کے ان کو بحال کر دینا چاہیے. مسجد کے اندر جو بچہ لایا جائے اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ تمیز والا ہونا چاہیے، صاحب تمیز ہونا چاہیے، عمر کی کوئی اس میں عمر کی قید نہیں ہے. اچھا میرا اپنا یہ ہے کہ جو تمیز والے بچے ہوتے ہیں فقہی مسئلہ بھی ہے اور وہ تھوڑا جان کے اعتبار سے بھی اچھے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کو صفوں میں پیچھے کرنے سے بھی منع کرتا ہوں. اگر کوئی پیچھے کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تمیز والا ہے اور اس کو نماز کے تمام معاملات کا علم ہو. مگر ہمارے دور کا المیہ یہ ہے بڑوں کو پتہ نہیں ہے نماز کے کتنے فرائض اور واجبات ہیں، بچوں کو کیسے پتہ ہوگا. تو ہم تمیز والے بچے کو اجازت ہے کہ وہ آئے اور نماز پڑھے اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے باپ کی کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے. اس کی عادت بن جائے گی بالغ ہونے سے پہلے اور جب بالغ ہوگا تو پھر پہلی صف کے اندر بیٹا بھی ہو اور باپ بھی ہو، ادھر سلام پھیرے باپ پہ سلامتی، وہ ادھر پھیرے بیٹے پہ سلامتی، دعائیں ہی دعائیں. میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا علامہ صاحب، میرا بیٹا 4 سال کا ہے جی اور ضد کر کے میرے ساتھ جاتا ہے مسجد، ماشاءاللہ خود سے ضد کر کے جاتا ہے مجھے جانا ہے نماز پڑھنی. اچھا وہ اس میں سینس ہے، وہ نہ وہاں شور کرتا ہے، نہ شور شرابہ، نہ ڈسٹرب، اور بالکل جس طرح سے میں نماز پڑھ رہا ہوں وہ ہے. لیکن وہ مسجد والے کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے اس کو نہیں لے کر آنا چاہیے. اس کو 4 سال کے بچے کو آپ لے کے جائیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو بالکل پیچھے رکھیں آپ، ٹھیک درمیانی درمیانی میں نہیں ہوتا، وہ بالکل کونے پر ہوتا ہے. کونے پہ اگر ہے اور پیچھے ہے، آگے کی صفوں میں بھی نہیں ہے تو میرے خیال سے نہیں ہونا چاہیے. میری اپنی مسجد میں یہی جھگڑا رہتا ہے لوگوں کا آپس میں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی لے کے آ جاتا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے کی دل شکنی ہو جائے. اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے بچہ جو ہوتا ہے نا وہ ناسمجھ ہوتا ہے، یا تو اس کو تربیت دے کر لائیں، مسجد کا احترام بتائیں کہ یہ مسجد کا احترام ہے، آپ کو پچھلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے. اب بیچ میں اگر آپ چھوٹے بچے کو 2 سال کے 3 سال کے اپنی محبت میں کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ جماعت کا حساب کتاب سے آؤٹ ہو جاتا ہے، بیچ میں خلا آ جاتا ہے. حکم یہ ہے کہ جماعت جو کریں وہ کاندھے سے کاندھا ملا، بیچ میں اگر خلا آ جائے تو وہ شیطان اس میں شامل ہو جاتا ہے. اور اس کا احترام بچے کو پتہ ہونا چاہیے، وہ گفتگو نہ کرے، وہ بالکل اگر نماز نہیں پڑھنا آتی تو خاموش رہے. اور نجاست کا زیادہ جو مسئلہ ہے، علت جو ہے وہ نجاست ہے. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ میں اسی لیے میں نے پہلے ہی تمیز، اور فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جو صاحب تمیز ہو اس کو لانا چاہیے. اب ہر باپ جانتا ہے کہ اس کے بچے میں تمیز کس عمر کو پہنچی ہے. آپ بچے کو نا سختی نہ کریں، آپ سختی کریں گے نا تو بچہ آپ سے منحرف ہو جائے گا. آپ اس کو دل ٹوٹ جائے گا، وہ چیز سکھائیں، آپ خود بھی کر کے سکھائیں تاکہ اس کو شوق بڑھے، ذوق بڑھے. آپ دیکھیں 7 سال کی عمر میں حکم ہے کہ نماز پڑھائیں، لیکن 4 سال کی عمر سے اس کو تربیت دیں. یہ نماز ہوتی ہے. اب میرا چھوٹا نواسا ہے،
जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तो मुझसे पूछता है, अभी वो माशाल्लाह 3 साल का है, कि पापा आप क्या कर रहे हैं? मैं माशाल्लाह 3 साल तो कहता मैं भी पढ़ूँ? मैंने कहा हाँ, आप बराबर में खड़े हो जाएं। अच्छा, वो थोड़ी देर खड़ा होता है फिर चला जाता है। तो अभी तो ना समझिए 3 साल का है। तो अब मैं उसको, वो हर चीज़ का सवाल करता है। अभी मैं आ रहा था टीवी, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैं टीवी जा रहा हूँ। तो कहने लगा मैं टीवी खोल लूँ फिर आपके लिए? मैंने कहा टीवी खोलो। आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। अच्छा, सहाबा किराम के बारे में आता है बुखारी शरीफ में कि वो रोज़ों का एहतमाम कराते थे छोटे बच्चों का, और जब उन बच्चों को भूख लगती थी तो वो हाथ में रुई की बनी हुई गुड़िया जो है वो थमा देते थे। यानी कि इतने छोटे बच्चों को रोज़े का जो है वो क्या कराया जाता था? शौक, एहतमाम कराया जाता था, और तरबियत कराई जाती थी और सरपरस्ती। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बच्चों के मामले में ये जो नफिल नमाज मर्द घर में पढ़े ना, ये हुक्म ही इसलिए दिया गया है कि बंदा अपनी सुन्नतें और नफिल नमाज अपने घर में पढ़े ताकि बच्चे देखकर उनका जहन बने। और इसमें एक और मसला आम है, वो ये है कि जब छोटे बच्चे हो ना, उनकी वालिदा मोहतरमा को माहवारी आ जाए तो उसमें हुक्म यह है कि जब नमाज का वक्त हो तो वो मुसल्ला बिछा कर मुसल्ले पर बैठ जाए, ताकि छोटे बच्चों के जहन के अंदर ये बात ना आए कि हमारी माँ जो है महीने में इतनी दिन नमाज क्यों छोड़ रही है। यानी शरीयत इस्लामिया ने इतना एहतमाम किया है, तो बड़ा हसास मामला है बच्चों की घर के माहौल को जो ना वो इस्लामी बनाना चाहिए, और हमें अपने बच्चों की तरबियत इस्लाम पर करना चाहिए। आजकल जो हम बच्चे बहर अरबी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उसकी वजह यही है कि उनको तरबियत नहीं है। पहले की जो माएँ होती थी ना, वो शाम को लेकर बैठती थी अपने बच्चों को, बताती थी कि हमारे नबी कौन हैं, कब आप तशरीफ़ लाए दुनिया में, कौन सा महीना था, कुरान पाक किस पे नाजिल हुआ, और कुरान पाक की अहमियत उजागर करते थे बच्चों को। तो उनकी तरबियत होती थी। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, वो लोग मीडिया में लगे हुए हैं, ठीक है, सोशल मीडिया में लग गए, मोबाइल देख रहे हैं। अब छोटा सा बच्चा 2 साल का, आप उसके हाथ में मोबाइल देखेंगे और वो मोबाइल पे जनाब पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी। शुजा साहब, गुफ्तगू तो हम करेंगे, लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि एक कलाम आपकी खूबसूरत आवाज़ में हो जाए। और अल्लामा साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। जी शुजा साहब, माइक जी लगा हुआ चाहिए भी नहीं? जी जी, पता नहीं आप नहीं, माइक आपके लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है। मैंने सन 1976 में नात पढ़ी थी, कोई सलीका है आरज़ू का, खालिद महमूद खालिद साहब की, और ब्लैक एंड वाइट में, तो उसी के चंद शेर आपकी नज़र करता हूं। जी बिल्कुल। कोई सलीका, वाह वाह वाह, क्या बात है शुजा साहब, क्या बात है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का, किसी का एहसान क्यों उठाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, किसी को हाना क्यों बताए, और तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, और अमल की मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बजुज़ो नदानत
के पास क्या है और रहे सलामत बस उनकी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। और तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्ब खलील तुम हो, और खुदा की रोशन दलील तुम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, बेशक। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, मज़ा आ गया कदरी साहब, मज़े को भी मज़ा आ गया माशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा और इस कलाम के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।